بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, گڈ مارننگ پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری. امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایک خوبصورت ٹھنڈی صبح کا آغاز ہو چکا ہوگا. ماشاءاللہ سے اسلام آباد کا موسم تو بڑا خوشگوار ہو چکا ہے. کافی دنوں سے بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. خاص کر صبح سویرے جو ہے وہ بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے تو موسم شہر اقتدار کا خاصا خوبصورت ہو جاتا ہے. لیکن اس اچھے موسم کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ ذرا اپنی حفاظت بھی یقینی بنائیں. ڈرائیو کر رہے ہیں تو احتیاط کریں. آپ نے جہاں کہیں بھی پہنچنا ہے وقت سے پہلے نکل جائیں, کیونکہ تیز بارش ہے, آپ تیز ڈرائیو کر نہیں سکتے. تو اپنی جو حفاظت ہے وہ بھی ہمیں یقینی بنانی. تو تھوڑا ان چیزوں پہ بھی آپ فوکس رکھیے گا. بس یہ نہیں کہ اتنی گرمی کے بعد ایک دم سے بارش ہونے لگ گئی تو بس ہم بارش کو انجوائے کریں اور اپنی کیئر کرنا, اپنی احتیاط کرنا ہم جو ہے اس کو بھول جائیں. تو یہ آپ نے نہیں کرنا. اور تھوڑی سی پھر ہیلتھ کی بھی آپ نے کیئر کرنی ہے. زیادہ بارش میں بالکل نہیں آپ لوگوں نے نہانا, کیونکہ اس سے بھی آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. خوبصورت موسم کے ساتھ خوبصورت موضوعات لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں اگر کہیں نہ کہیں کوئی تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ ہے تو اس کو ہم بیلنس کر سکیں. کیونکہ جب آپ بیلنس کسی چیز کو رکھتے ہیں, لے کر چلتے ہیں زندگی کو, تو آپ کو کم سے کم مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اپنی لائف کو بیلنس نہیں رکھتے یا جس کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ آپ بیلنس نہیں رہتے تو پھر خاصی مشکلات جو ہیں وہ ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں. تو آج ہم بات کرنے والے ہیں, آپ نے سنا ہوگا بڑا ہنر مند ہے یا یہ بڑا دانش مند ہے. تو یہ ہنر مندی میں دانش مندی یہ ایک کہیں تو بڑا گہرا اس کو یہ جملہ کہہ سکتے ہیں, یا ہماری زندگی کے بہت سارے پہلوؤں کو سمیٹنے والا یہ آپ جملہ کہہ سکتے ہیں. ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے والا یہ جملہ کہہ سکتے ہیں. بٹ ہاؤ, کیسے, کس طرح سے یہ ہم سمجھیں کہ ہنر مندی کیا ہے اور اس میں پھر دانش مندی کیا ہے. یہ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تب تک ہم چیزوں کو آگے لے کر نہیں بڑھ سکتے. اور اگر ہم نوجوانوں کی بات کریں تو ماشاءاللہ وہ ہنر مند بھی ہیں اور اپنے آپ کو, اپنے ٹیلنٹ کو وہ منوانا بھی جانتے ہیں. لیکن کیا اس وقت سوسائٹی کے اندر ہماری یوتھ ہے, ہمارے نوجوان ہیں, ان کے ہنر کو جو ہے وہ سراہا جا رہا ہے یا پھر کہیں نہ کہیں انہیں کسی اور ڈائریکشن کی طرف لیا جا رہا ہے. تو یہ خود مختاری کے ساتھ بھی ہم اس کو ضرور جوڑیں گے. جو ہماری اکانومی ہے اس کے ساتھ بھی اس ہنر مندی کو ہم جوڑیں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ ہر انسان کو, انڈیویژول کو ہنر مند ہونا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے رائٹ ناؤ اس سچویشن کے اندر. مہمان کی جانب بڑھتے ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی آپ نیشنل یعنی کہ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل لیول پہ اور اپنے نیشنل لیول پہ ٹریننگز دیتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں, کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے خود کو موٹیویٹ رکھنا ہے اور زندگی کو جو ہے, زندگی کی ایک ٹرین جو آپ کی ایک جا رہی ہے اس کو صحیح ٹریک پہ ہی آپ نے رکھنا ہے, رائٹ لیفٹ نہیں ہونا. تو مزید ان سے آج ہم جانیں گے ہنر مندی کے بارے میں. ڈاکٹر ایاز الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم ایاز صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. ایاز صاحب سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے, یہ جو یہ فکرہ, ایک جملہ ہے نا, یہی اپنے آپ میں بہت سارے سوالات رکھے ہوئے ہیں. تو اسی سے ہم شروع کر لیتے ہیں کہ ہنر مندی کو ہم دانش مندی کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں, یہ آپس میں ان کا جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے ٹاپک چوز کیا. کریڈٹ گوز ٹو ٹیم. جی تھینک یو اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ می فار دس امپورٹنٹ ٹاپک. کیونکہ آج کل جو ہے نا اسکلس, ہنر اور ساتھ اس کے شعور ہونا, دانش مند ہونا, یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایگزیکٹلی. اگر ہم ہنر مندی کی بات کریں تو دیٹ از اسکلس جو کہ ہم ایکوائر کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ میں بی اے سافٹ اسکل اور ہارڈ ویئر آرٹ اسکل, کسی بھی فارم میں ہم اسکلس کو کور کر سکتے ہیں, جو کہ آگے جا کر ہم ڈسکس کریں گے کہ آج کل کے نوجوانوں کی کیا ضرورت ہے اور ان کو کیسے جو ہے وہ اسکلس کو مینیج کرنا ہے. سیکنڈ, اگر ہم شعور کی بات کریں تو وہ جو ہے وہ آپ کو نارملی جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اس سے بھی ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں, اور جو ہم ادر ایکسپیرینسز سے لے رہے ہوتے ہیں اس سے بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو ہم کیا جائے, جو تعلیم ہے وہ ہمیں سب سے بڑا شعور دیتی ہے. بالکل ایسے کوئی شک نہیں. کیونکہ جب تک ہم تعلیم حاصل نہیں کریں گے, ایجوکیشن نہیں لیں گے, ہم مارکیٹ میں سروائیو نہیں کر سکتے. جسٹ اسکل ہونا امپارٹنٹ نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ تعلیم ہونا بھی بہت ضروری ہے. بہت ساری جگہوں پر آپ سنتے ہیں کہ جسٹ یو ہیو ٹو لرن دی شارٹ کورسز. شارٹ کورسز 40 دن میں آپ جو ہے وہ یہ بن جائیں, وہ کر لیں.
ऐसे वो आपको ना एक शॉर्ट टाइम के लिए तो बेनिफिट देता है, ठीक है। बट फॉर लॉन्ग टाइम दैट इज़ नॉट अ बेनिफिशियल। ओके आपने क्या करना है कि आपको उसके साथ साथ एजुकेशन जो है वो उसको भी गेन करना है। मस्ट है। एजुकेशन के साथ आप स्किल लेंगे तो डेट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। ज़्यादा बेहतर होगा। एक हुनरमंद, एक स्किलफुल जो बंदा है, वो माशरे का हर फर्द यकीनन उसकी एक वैल्यू है अपनी जगह पे, लेकिन एक जो हुनरमंद, एक अगर स्पेसिफिक हम उसकी बात करें तो सोसाइटी में उसकी क्या वैल्यू, क्या अहमियत है? देखें, हुनरमंद कोई भी पर्सन है तो सोसाइटी में उसकी वैल्यू एजुकेटेड के साथ साथ उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैंने बताया कि एजुकेशन भी है और आपके पास स्किल्स भी है, देन यू विल बी एट हाई लेवल। ओनली अगर आपके पास एजुकेशन है और स्किल्स नहीं है तो आपका लेवल लो होगा। क्योंकि आपने जब भी आपने देखा होगा जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, वो आपसे एजुकेशन पूछते हैं, साथ कहते हैं आप अपनी स्किल्स बताएं। यस, तो वो स्किल्स क्या है? हाँ जी, वो स्किल्स क्या है आपकी, वो जब तक आप स्किल्स नहीं बताएंगे उस वक्त तक आपके लिए जो है वो, अगर कोई और कंपटीटर है आपका, कोई दूसरा कैंडिडेट है उसके पास स्किल्स हैं और आपके पास स्किल्स नहीं है, आपका बेशक GPA 4/4 है, लेकिन कंपनीज हायर करेंगी उसको जिसके पास स्किल्स हैं। क्योंकि स्किल्स जो हैं वो आपके लिए मैटर हैं, बिकॉज कंपनीज नो कि उनके पास अगर स्किलफुल पर्सन आएगा तो उनके वर्क के जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा और उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, और जब भी बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है ऑफ कोर्स आपका कंट्री जो है वो फर्दर जो ग्रो ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। तो खासकर वो नौजवान, क्योंकि हमारे एक अच्छा खासा तबका नौजवानों का ऐसा है जो डिग्री पे फोकस करते हैं, डिग्री हमने ले ली है प्लस हमने ग्रेड ले लिया, लेकिन स्किल की तरफ उनका इतना रुझान नहीं होता। तो स्किल की तरफ किस तरह से उनकी तवज्जो दिलाई जाए कि डिग्री के साथ साथ स्किल्स का होना वेरी इंपॉर्टेंट? जी, अभी देखें जैसे प्राइम मिनिस्टर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया और हमारे यहाँ अभी नेवटेक डेट इज़ वेरी एक्टिव, और वो जो है स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को हुनर दे रहे हैं। वो आप चाहे किसी भी डिग्री प्रोग्राम से या मास्टर से हैं, मैट्रिक किया है, आपके लिए वो हर लेवल के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। अभी रिसेंटली मैं जो है इंस्ट्रक्टर था, वहाँ पर स्टॉक मार्केट का कोर्स था, नेवटेक का जो ये बैच 2 था उसके लिए। तो वहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स को सिखाया कि हो दे कैन ट्रेड एट स्टॉक मार्केट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, से करनी है। उनके बिजनेस बैकग्राउंड बेशक नहीं है, नो इशू, यू कैन लर्न दिस स्किल। आपको पता होना चाहिए हो यू कैन एवेल्युएट, आपके पास जो डिफरेंट ग्राफ्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट वैल्यूज आ रही होती हैं, उनको आपने कैसे रीड करना है, कहाँ पर अपनी एंट्री करनी है, कैसे एग्जिट करना है, आपके पास स्किल आ गई। बिल्कुल ऐसे। अब अगर आपके पास पैसा है, यू कैन डू एट एनी टाइम, आपके लिए कोई इशू नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, कोई इशू नहीं है, बट यू हैव अ स्किल, आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। सीखा हुआ कोई भी काम जो है वो कभी ज़ाया नहीं जाता, कहीं ना कहीं ज़िंदगी के किसी मोड़ में ज़रूर काम आता है आपके। बिल्कुल ऐसा ही। मैं बताता हूँ, मैंने स्टॉक मार्केट में 2006 से एफिलिएटेड हूँ, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, ठीक है, और फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया था एज अ इंटर्नशिप, जबरदस्त, विदाउट एनी पेमेंट। ओके, ठीक है, इंटर्नशिप मैंने की विदाउट एनी पेमेंट। उसके बाद मुझे वहाँ पर जॉब मिली, 1 ईयर मैंने जॉब ट्रेडिंग मैनेजर के तौर पर की, वो हुई। अब मेरे पास एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस मिल गया, बिल्कुल ऐसे, वर्किंग का, ट्रेडिंग का। सिंस 2006 में एज अ ट्रेडर वर्क भी कर रहा होता हूँ। फिर उसके बाद मैं एज अ ट्रेनर अब जो है वो जा रहा हूँ, जैसे ये मेरी सिलेक्शन हुई फॉर नेवटेक प्रोग्राम के लिए, दैट इज बेस्ड ऑन स्टेप माशाल्लाह से आपका एक वो लेवल बना। राइट नाउ अगर हम नौजवानों की बात करते हैं तो वो इंटर्नशिप की, जैसे आपने बात की कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू किया था, पेड नहीं थी, लेकिन अब हमारे जो बच्चे नौजवान हैं उनको अगर हम इंटर्नशिप का कहें तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है पेड है ना, तो पहला सवाल उनका ये होता है कि पेड है ना। अच्छा, आपने प्राइम मिनिस्टर यूथ डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम उसकी आपने बात की, तो नौजवानों को उससे फ़ायदा हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर हम देखें तो इससे स्किल्स उनकी जो है वो इम्प्रूव हो रही है। देखें, ना सिर्फ स्टॉक मार्केट, दे आर प्रोवाइडिंग दी फ्रीलांसिंग कोर्सेज, जो कि आजकल हर कोई जो है फ्रीलांसिंग की कोशिश कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करवाए जा रहे होते हैं। पावर BI का प्रोग्राम मेरे पैरेलल चल रहा था, वो कराया जा रहा था, जो कि आपके स्किल्स फॉर कंपनी एनालिसिस, डाटा को कैसे एनालाइज करना है, आपने जो उनका फाइनेंशियल डाटा है
سافٹ ویئر کے تھرو اس کو سکھایا جا رہا تھا, لیب بیسڈ تھا, پریکٹیکل تھا, یعنی کہ انہوں نے ہر چیز جو ہے پراپر وے میں بتایا کہ آپ نے پراپر کمپریہنسو جو ہے وہ دی گئی ہمیں آؤٹ لائن, اس کو فالو کرنا ہے. اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس کا ایگزام بھی ہوا ہے, ناٹ اونلی کہ آپ نے صرف بس سکھایا اور سرٹیفکیٹ دے دیا, ایگزام ہوا. اور آئی ڈونٹ نو کہ کون تھا ایگزامینر, میں جانتا بھی نہیں تھا, وہ آیا, اس نے پریکٹیکل کیا, ٹیسٹ کیا اسٹوڈنٹس کو, جو ہے وہ ریٹن ایگزام تھا, کمپیوٹر بیس تھا, انہوں نے اس پہ رسپانس دیا اور پھر گریڈ اسٹوڈنٹس کو دیا. زبردست. تو جو نہیں پرفارم کیا ظاہر بات ہے اس کو سرٹیفکیٹ تو نوجوان کس طرح اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں؟ اس کے لیے یہ کہ پروگرام بیچ اوپن کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا, اب بھی بیچ 3 اوپن ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ نیوٹیک کی جو ہے نا ویب سائٹ پہ, اور ایون گورنمنٹ خود بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ نیوز پیپر میں بھی اس کو ایڈورٹائز کرتی ہے کہ اب بیچ 3 اوپن کیا جا رہا ہے. اور مزے کی بات کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 2 کورسز کر سکتا ہے. اچھا 2 کر سکتے ہیں. جی 2 کورسز کر سکتا ہے ان 1 ایئر. اوکے, ایک سال میں زیادہ سے زیادہ 2 کورسز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے اگر آپ کسی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں, کہیں جاب بھی کر رہے ہیں, تو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ فرسٹ سیمسٹر کے ہیں, لاسٹ سیمسٹر کے ہیں, آپ اس کورس کے لیے ایلیجیبل ہیں, آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ہوتا ہے اب ان کے اسٹارٹ میں وہ لیتے ہیں آپ سے ایک ٹیسٹ. اوکے. وہ ٹیسٹ آپ کوالیفائی کرتے ہیں, یعنی جس کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ تھوڑا سا آپ کو نالج ہونا چاہیے. بالکل ہی اگر آپ کو نالج نہیں ہے, ظاہر بات ہے اس فیلڈ میں کیا جانا, آپ کو بچوں کی طرح زیرو سے تو وہ پڑھانے سے رہے, تو وہ ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت آپ کو نالج ہو, دین یو کین کوالیفائی کرنے کے بعد آپ کا نیم شارٹ لسٹ ہوتا ہے. پھر آپ کو ٹریننگز اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں, اور وہ مارکیٹ سے میں دیکھا ٹرینر ہائر کرتے ہیں, اور دے آر ویری گڈ ہائی کوالیفائڈ ٹرینر جو ہے نا مارکیٹ سے ہائر کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک ناظرین کی آسانی کے لیے یا ان کی یہ اویئرنیس کے لیے کویسچن کہ یہ جو پروگرام ہے, اس میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے یا ٹیسٹ آپ نے دینا, تو اس کی کوئی فیس بھی ہے, ایڈمیشن فیس؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, فری کیونکہ کچھ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا, وہ اس لیے بھی نہیں پروگرام کی طرف آتے کہ اس کی کوئی فی ہوگی جو ہم پے نہیں کر سکیں گے. جتنا بھی پروگرام ہے یہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ. اوکے, یعنی اگر کوئی آپ سے فیس مانگتا ہے تو وہ غلط ہے, یعنی کہ اس پروگرام کی یہ جو پرائم منسٹر یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, اس کی کوئی فیس نہیں. اگر آپ کوئی مہارت, کوئی بھی آپ اسکل سیکھنا چاہتے ہیں, سال میں 2 پروگرام جو ہے وہ کر سکتے ہیں, تو وہ فری آف کاسٹ ہوں گے. اکانومی کی بات کریں, دیکھیے اس وقت بے روزگاری کا بھی ہمیں کافی رجحان دیکھنے کو ملتا ہے, اور ایک نوجوان جو اتنے سالوں سے تعلیم حاصل کرتا ہے, ڈگری لے لیتا ہے, لیکن اس کے بعد اس طرح پراپر سے کوئی جاب نہیں ملتی, تو گھر کی طرف سے بھی پریشر ہوتا ہے کہ بھائی اب تم بے روزگار پھر رہے ہو, کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے, گھر کو سنبھالو, اب اپنی ذمہ داری کو سنبھالو, تو یہ ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے. تو نوجوان کوئی یہ معاشی لحاظ سے اس کو کیسے خود مختار جو ہے وہ بنایا جائے رائٹ ناؤ؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ جب کنٹری میں بزنس امپروو ہوگا نا, دین ان امپلائمنٹ آٹومیٹیکلی ریڈیوس ہوگی. ویری ٹرو. ٹھیک ہے, اگر آپ بزنس کی اپرچونیٹیز کو انکریز کریں گے, اف یو ول ٹرین دی پرسن, اسکلز پرووائڈ کی جائیں گی, انٹرپرینرشپ اسکل دی جائیں گی, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. کیونکہ جب آپ وینچر اسٹارٹ کرتے ہیں نا, تو اسٹارٹ میں آپ کو بہت ہرڈل فیس کرنی پڑتی ہے, بٹ اف دا گورنمنٹ از فیسیلیٹیٹنگ تو پھر آپ کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا کہ جب بزنس کے وینچرز انکریز ہوں گے تو اس سے آپ کی کنٹری میں اکانومی جو ہے وہ بوسٹ کرے گی. ایک تو پھر آپ کی ان امپلائمنٹ ریڈیوس ہوگی, اور جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ مارکیٹ میں اس طرح کے جو ہے وہ پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں, گورنمنٹ ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, تو وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بزنس کی طرف جو ہے موو کرنا شروع کریں گے. اب اگر آپ ڈیولپ کنٹریز میں دیکھیں تو وہ دے آر ناٹ بیسڈ آن ایگریکلچر, دے آر بیسڈ آن ٹوٹلی بزنس انڈسٹریز کی طرف. اب انڈسٹری ہی ہے جو آپ کی کنٹری کو بوسٹ کر سکتی ہے. تو اگر آپ انڈسٹری کو, چاہے وہ اسمال سائز ہے چاہے میڈیم سائز ہے, کیونکہ یا لارج ہے, کیونکہ ہمارے ایس ایم ایز جو ہیں وہ آلموسٹ 70% ایس ایم ایز ورک کر رہی ہیں کنٹری میں, جی ڈی پی میں جو کنٹریبیوشن چل رہا ہوتا ہے. اب ایس ایم ایز کو اگر آپ اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے, آٹومیٹیکلی جو جی ڈی پی ول امپروو فردر انکریز کرے گی, تو اس سے آپ کے کنٹری کے اندر جو ان امپلائمنٹ ہے وہ بھی ریڈیوس ہوگی. اب تھوڑا سا ہمارے ہاں جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے ایشو ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایشو پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو کن مسائل کا سامنے, بریک لینی ہے. بریک کے بعد ہم نوجوانوں کے جو مسئلے مسائل جو ایشوز چل رہے ہیں اس پہ ناظرین بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے, ہم اسکلس پہ بات کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ کس طرح سے نوجوان کو یہ باور کروایا جائے کہ اس کے جو اسکلز ہیں وہ اس کے لیے بڑی معنی خیز ہیں, اور رائٹ ناؤ جو موجودہ دور جو سچویشن ہے
اس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکلس کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. لیکن اس سے کچھ ریلیونٹ کچھ ایشوز ہمارے نوجوانوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں, وہ کیا ہے, اس پہ بھی ہم ساتھ ساتھ بات کریں. ڈاکٹر ایاز الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نوجوانوں کے کچھ مسائل پہ بات کرنے جا رہے تھے, وہ مسائل بتا دیں. جی, ایک تو یہ کہ نوجوانوں کے ساتھ یہ جو مسئلہ بن رہا ہے نا, دیٹ از انیشیل اسٹارٹ اپ, جو بزنس کا اسٹارٹ اپ ہے. دو چیزیں, یا تو ان کے پاس فائنینسنگ نہیں ہوتی. دیکھ بات, ایک اسٹوڈنٹ ہے, ابھی اس نے ڈگری حاصل کی ہے, اس کے پاس ابھی فائنینسنگ نہیں ہے, ایسے تو وہ جب سیلف فائنینسنگ نہیں ہے تو وہ اس کے لیے بزنس اسٹارٹ کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے جو ہے نا فائنینس پرووائڈ کرے. اب جس کے پاس فائنینس ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس پرسن کو پرووائڈ کرتا ہوں جس کے پاس ایکسپیرینس ہو. وہ اپنی فائنینس پہ اپنے پیسے کو جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کا پیسہ ڈوب جائے, ایک اناڑی پرسن کے پاس جو ہے اس کو دے دیا جائے. اب وہاں پر جو ہے نا پھر ان دونوں کے درمیان برج جو ہے وہ کریٹ کرنا بہت ضروری ہے, اور وہ کر سکتی ہے صرف گورنمنٹ, جو کہ یوتھ کو ڈفرینٹ لون جو ہے پرووائڈ کرے. صحیح, ایزی جو وے ہے اس کے تھرو جو ہے وہ ان کو فائنینسنگ پرووائڈ کرے. الدو کہ گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے, لیکن اس کے لیے اتنے ڈیفیکلٹ کرائٹیریا بڑا ٹف ہے, جو پورا کرتے کرتے وہ کہتے رہے نہیں دو. وہ پھر یوتھ کہتے ہیں, یا کوئی ینگسٹر کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ اتنے لمبے چکروں میں پڑھنے کے بجائے بہتر یہی ہے. تو یہ ایشو جو ہے نا سب سے مین ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. سیکنڈلی, جو بزنس انوائرمنٹ ہے, اسٹارٹ میں ان کو چاہیے کہ جب آپ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو اسٹارٹ میں انیشیل آپ تھوڑا سا ان کو ٹیکس ریلیکسیشن بھی, ینگسٹرز کے لیے, ایک یوتھ ہے وہ نیو اسٹارٹ بزنس کر رہے ہیں, اس کو ٹیکس ریلیکسیشن دیا جائے تھوڑا. بالکل ایسے ابھی ایسا نہیں ہے, ابھی سب کے لیے ایکول ہے. آپ چاہے 5 ایئرز اولڈ ہیں, چاہے آپ نیو بزنس اسٹارٹ کیا, آفٹر 1 ایئر آپ نے وہ ٹیکس پے کرنا ہے. اور پھر کیا کرتے ہیں, وہ پے کرنے کے نہ پے کرنے کے لیے پھر وہ ادھر ادھر کے ڈفرینٹ اپروچز یوز کر کے بچ جاتے ہیں. تو یہ اگر گورنمنٹ اس کو ریلیکس کر دے تو دیٹ ول بی اے مور ایزی. جیسے کہ ہم فری لانسنگ کا ہے, فری لانسرز جو ہیں ان پہ ٹیکس کی وجہ سے وہ پاکستان میں ورک کرنے بجائے ڈفرینٹ کنٹریز میں جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ٹیکس یہاں پر بہت زیادہ ہیوی چارج ہوتا ہے. بالکل ایسے, اگر یہاں پر آپ ان کو ریلیکس کر دیں تو وہی بزنس جو ادھر بیٹھ کے کر رہے ہیں وہ اپنی کنٹری میں کریں گے, اور آپ کی اکانومی جو ہے فردر اس میں اسٹیبلش ہوگی. تو گورنمنٹ کو ہمیں جو ابھی بھی جو ہے بہت سارے اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے کہ وہ ینگسٹرس کو, کیونکہ ہماری یوتھ ایک اکانومی جو ہے نا پاپولیشن کا ایک بگ پورشن ہے, تقریباً 70% ہماری یوتھ ہے, اور اگر اب ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو اٹ مین ہم ہمارے ملک کو سپورٹ نہیں کر رہے. وہ پھر یہی ہے کہ وہ ادر کنٹریز جہاں پر ان کو اچھی اپرچونٹی ملے گی, دے ول موو ٹو دیٹ کنٹری, جہاں انہیں بہتر فیوچر نظر آ رہا ہے, یا ان کو ریلیکسیشن ملے گی. کیونکہ جس نے بزنس کرنا ہے وہ جاب نہیں کرتا, وہ بزنس ہی اس نے کرنا ہے. تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ مجھے کہاں پر بزنس اپرچونٹی جو ہے بیسٹ ہے, جہاں پر مجھے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے زیادہ, تو وہ اب پھر وہاں پر آپ ایزیلی جو ہے. اچھا, نوجوانوں کی چونکہ آپ تو ٹریننگ دیتے ہیں, آپ ان کو سمجھتے ہوں گے کہ وہ کس چیز کو لے کے زیادہ شکایت کرتے ہیں. ایک کچھ نوجوان ہمارے جو ہیں وہ اب دیکھیں بزنس, آپ نے اپنا ایک بزنس سٹارٹ کرنا ہے, وہ بڑے لیول کا بھی ہو سکتا ہے, وہ چھوٹے لیول سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن میجورٹی وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے بزنس شروع کرنا ہے تو بڑے لیول سے ہی کرنا ہے, چھوٹے سے ہم کریں گے تو ہماری تو توہین ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ کیسے چینج کرے, کیونکہ دیکھیں آپ ایک چھوٹے سٹیپ سے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ آگے بڑھتے ہیں, ایک دم سے آپ کبھی بھی آسمان کو نہیں چھو سکتے. تو اس سوچ کو کیسے تبدیل کرے, یا یہ سوچ کیوں ہے؟ دیکھیں, اس میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے لیٹس سپوز کہ جی ایک ٹاپ لیول پہ ہی بیٹھنا ہے, اور ٹاپ لیول پہ ہی سارے کام کرنے ہیں, ہم نے نیچے نہیں دیکھنا چیزوں کا, یا ہم اسمال لیول سے نہیں سٹارٹ کرنا چاہتے, ہماری عزت کم ہو جائے. لیکن اگر ہم دیکھیں جتنے بھی سکسیزفل بزنسز ہیں, دے موو فرام ڈاؤن ٹو اپورڈ. ایسے ہی, ٹھیک ہے نا. جو تو پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں وہ تو اسٹارٹ ہی تھی کہ لارج اسکیل سے ہوتی ہیں, لیکن بہت سارے ہیں جو کہ میڈیم سائزز تک گئے بزنسز, وہ ایسے ہی موو کرتے ہیں کہ آپ اسمال سے موو کرتے ہیں اور آگے چھوٹے لیول سے موو کرتے ہیں. ابھی انیشلی اگر اس چھوٹے لیول کا آپ کو یہ ایڈوانٹیج بھی ہے, نہ تو آپ کو بہت زیادہ کاسٹ ریکوائرڈ ہے, نہ ہی آپ کو اتنے زیادہ جو ہے وہ ٹیم ریکوائرڈ ہے. ایون آپ 2-3 فرینڈز بھی ہیں, یونیورسٹی فیلوز بھی ہیں, یو کین اسٹارٹ یور بزنس. اور لاس کی بات کریں تو کسی ایک بھاری پیمانے پہ آپ کو لاس کا بھی وہ نہیں ہوتا. اور ایون آج کل یہ ہے کہ آپ کی ڈیجیٹل سروسز اسٹارٹ ہو گئی ہیں, اس میں لاس کے چانسز بھی بہت کم ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو ایون کو ورک اسپیس کی آپشن یہ یوز کے لیے اویلیبل ہوتی ہے, آپ کو اپنا آفس بنانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جسٹ ایک سیٹ بائی کریں, وہاں بیٹھیں, کام کریں. اگر بزنس سکسیزفل ہوتا ہے, یو ول سوئچ ٹوورڈ یور اون سیٹ اپ, ادروائز نہیں ہے تو آپ بس سیٹ کی کاسٹ ہے جو کہ آپ کو بہت نامینل چارجز جو کو ورک اسپیس والے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں, آپ بزنس کو کلوز کریں, آپ نیکسٹ کسی اور کی طرف موو کر رہے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ اسٹیپ نہیں لیتے اس طرح کا,
सबसे मेन यही है कि जो यंगस्टर हैं वो अवॉइड करते हैं इस रिस्क को कि अगर ना कामयाब हुए तो क्या होगा। मतलब वो ठीक है। पहले ही वो डरना शुरू हो जाते हाँ, हैं कि वो मैं नाकाम हो जाऊंगा, पहले ही जिस उसी डर से को- वो आगे ही नहीं बढ़ते। और वो देखते भी उसी को हैं जो ऑलरेडी फेलियर था, उसकी एग्जांपल देते हैं, वो फेल हो गया था, वो फेल, हाँ, वो सक्सेसफुल को देखते ही नहीं कि नहीं बिजनेस देखते, सक्सेसफुल बिल्कुल। भी तो हुआ था ना। यस। तो ये तो नहीं कि सारे बिजनेस फेल हुए हैं, वो आपने देखना है सक्सेसफुल आप और अगर जैसा- वो नाकाम भी हुआ तो वो क्यों हुआ, किन वजूहात हाँ, की बिना उसकी पे reason हुआ, आप वो देखनी- रीजंस देखें। देखें क्या रीज़न थी जिसकी वजह से उसने फेलियर हुई है, केस स्टडीज़ कर सकते हैं, उसकी उन रीजंस को जो है आप कंट्रोल करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें और आप बिजनेस को जो है वो रीलॉन्च करें या अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें उसकी बेस पे। क्योंकि जब भी कोई फेलियर होता है तो वो एक लर्निंग होती है आपके बिल्कुल, लिए। वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे, सुनते आ रहे ना कि नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल ऐसे इसको आप दिमाग में बिठा लें तो हम नाकाम नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि देखिए वो काम शुरू नहीं करते, पहले उनके माइंड में डर है कि मैं नाकाम हो जाऊंगा। क्या उन्हें अपने ऊपर, अपने हुनर जो उनके पास एक स्किल है, क्या उसके ऊपर उन्हें कोई एतमाद, भरोसा नहीं है? देखिए स्किल अगर एक्वायर की है ना आपने, तो फिर जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे ना आपको नहीं पता चलेगा कि मैं स्किलफुल हूँ या नहीं हूँ। नहीं हूँ। ठीक है, तो वो टेस्ट आपका वही होगा जब हाँ, आप उस पर प्रॉपर वर्किंग ऐसे ही है, करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अब आपने इनिशियली स्किल गेन कर ली, हाँ, देन फिर आप ट्राई करें सही। और वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बहुत ही रेयर होता है कि किसी वजह से अगर कोई ऐसी कंडीशन आ गई है जिस वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तब ऐसे इश्यूज आते हैं। अदरवाइज नॉर्मली ये होता है कि आपका बिजनेस या आपने जो स्टेप लिया है वो स्टार्ट हो जाता है। मैंने ट्रेनिंग से स्टार्ट किया, पहले इंडिविजुअल ट्रेनिंग भी देता था, स्मॉल साइज पे भी देता था। नो आई एम एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, फैकल्टी मेंबर्स की ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ। अब आप कहते हैं नहीं, जब तक पूरा हॉल नहीं भरा होगा मैं ट्रेनिंग नहीं दूंगा, तो मेरे ख्याल से फिर आप ये सोचते ही रहते हैं। फिर सोचते रहते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं पता नहीं ट्रेनिंग कब जो है ना इकट्ठे होंगे तो हम कहा करेंगे। कि ज्यादा भरी तादाद में लोग, सही हॉल भरा होना चाहिए तो मैं ट्रेनिंग के लिए आऊंगा। ऐसा नहीं। ये अगर ये सोच हो तो फिर मुझे लगता है इंसान बड़ा रेयर है कि वो कामयाबी की तरफ बढ़े। बिल्कुल ऐसा ही यानी उसे एक छोटे स्टेप ही उसको लेना होगा, एक छोटे एक सेटअप से उसको स्टार्ट लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें अपनी ट्रेनिंग जो है ना, एक तो ये स्मॉल स्टेप से चले और सम टाइम नहीं भी सक्सेसफुल होता, डोंट वरी, उससे डिसहर्ट नहीं होना है, घबराना नहीं है। घबराना नहीं, आपने फिर दोबारा ट्राई करनी है अगेन। ठीक है, राइट। आप अगर बिजनेस माइंड है ना, आप बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर आप बिजनेस की तरफ आएंगे और सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका कभी माइंड करता है बिजनेस करूं, नहीं यार जॉब कर लेता हूँ, जॉब पे जाते हैं, नहीं यार जॉब अच्छी नहीं है, बिजनेस करता हूँ। हाँ। जब अब ये स्विचिंग की तरफ चलते हैं ना और आपका माइंड रोज ही नई आइडिया के साथ चलता है तो वहाँ पर फिर आप स्ट्रक मुझे लगता है डॉक्टर वहाँ पे उसे पहले अपने माइंड को क्लियर करने की जरूरत है कि वो चाहता क्या है, बिजनेस या जॉब। क्योंकि कभी वो राइट कभी लेफ्ट होता है, तो इस तरह ना वो इधर करेगा ना उधर करेगा। सबसे पहले उसे क्लियर करना होगा, अपने आप को क्लियर करना होगा कि आया वो जॉब में परफेक्ट है या बिजनेस के लिए वो परफेक्ट है। अच्छा, आपने ये ट्रेनिंग का एक सिलसिला ये क्यों और कैसे शुरू किया? और भी बहुत सारे काम बिजनेसेस थे, आप वो कर सकते थे। बिल्कुल, मेरी बेसिकली फील्ड जो है दैट इज रिलेटेड टू रिसर्च। अच्छा, मैं रिसर्चर हूँ, जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 30+ रिसर्च पेपर्स पब्लिश करवाए हैं, नेशनल इंटरनेशनल। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग बेसिकली देता हूँ, जो कि बहुत लिमिटेड ट्रेनर्स हैं। अच्छा। जो कि ट्रेनिंग दे रहे होते हैं पूरे पाकिस्तान में। ओके। एनवीओ सॉफ्टवेयर है, डेट इज क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस। आप उस पे दें, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वालिटेटिव डाटा को एनालाइज करके दे देता है। लाइक जैसे कि यूट्यूब पे एक वीडियो है, उसके नीचे 50,000 कमेंट्स हैं। अब आप अपने कमेंट्स रीड करना शुरू करें तो आपको तो टाइम लगेगा। अच्छा, आप सॉफ्टवेयर को दें, वो आपको क्लिक कर आपको बताएगा कि लोगों ने क्या कहा है, मेन पॉइंट्स आपको एक्सट्रैक्ट करके विद इन 1 मिनट आपको वो सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। दैट इज ईजी फॉर यू, आप इजीली एनालाइज कर लेते हैं। यही काम जो है वो कारपोरेट कर रही होती हैं, एकेडेमिया में हो रहा है, रिसर्चर्स जो है वो कर रहे होते हैं, उसकी मैं ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा। इसके अलावा क्वांटिटेटिव सॉफ्टवेयर ने SPSS, इसके अलावा स्मार्ट PLS है, इनकी ट्रेनिंग देता हूँ। जब मैंने 2009 में अपनी रिसर्च का जर्नी स्टार्ट किया था, बेसिकली डेट इज़ माय MPhil, तो वहाँ पर MBA में तो रिसर्च बस ठीक है लिमिटेड होती है, लेकिन जब आप जाते हैं ना MPhil एंड PhD में, तो वहाँ पर आपको फिर रिसर्च करनी पड़ती है। तो वहाँ पर भी मैंने सॉफ्टवेयर लर्न करना सीखा और फिर मुझे एक यूनिवर्सिटी में एज अ रिसर्च कोऑर्डिनेटर की जॉब मिली। वहाँ मेरा काम सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैंने स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है और दे कैन यूज़ दिस सॉफ्टवेयर फॉर देयर एनालिसिस पर्पस। तो वो मैंने उनको किया, वहाँ से मुझे फिर इसका इंटरेस्ट बना। ठीक है, और जो मेरे प्रोफेसर थे डॉक्टर काशिफ रहमान, जो मेरे सुपरवाइजर भी थे, उनकी ट्रेनिंग होती थी, मैं उनके साथ जाता था एज असिस्टेंट।
ٹھیک ہے, وہ ٹریننگ دیتے تھے, میں سسٹم پہ ساتھ جو ہے نا وہ چیزیں رن کر رہا ہوتا تھا, تو وہ وہاں سے مجھے جو ہے نا ان کی ٹریننگ دیکھنا سیکھنا, وہاں سے وہ چیزیں سیکھی. زبردست. پھر ایک دفعہ سر لیٹ ہو گئے, اچھا وہ ٹریننگ آنا تھا, ٹریفک کی وجہ سے اسٹرک ہو گئے, تو مجھے کہتے ہیں یار اسٹارٹ کر دو, کیونکہ ٹریننگ اسٹارٹ کرنی ہے, اب سارے بیٹھے ہوئے آپ ویٹ نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا اچھا سر میں اسٹارٹ کر دوں. میں نے اسٹارٹ کی, سر آئے تو دیکھا انہوں نے چل رہی ہے, وہ پیچھے بیٹھ گیا آرام سے, ان سے مجھے اشارہ کیا کیری آن, کیری آن کنٹینیو رکھو. وہ میرا فرسٹ جو ہے نا ایک استاد کے سامنے ٹریننگ, وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, لیکن کیونکہ الحمدللہ مجھے ان کے جو ہے جس طریقے سے وہ ساری چیزیں کراتے تھے مجھے پتا تھا, میں وہی ساری چیزیں جو ہے نا وہ کرا رہا ہوں. زبردست. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نو یو آر دی ماسٹر, اب آپ ٹریننگ خود کرایا کریں گے, آپ نے کرانی ہے, آپ بھی کروانی ہے. تو الحمدللہ وہاں سے مجھے پھر نا وہ ٹریننگ کا موٹیویشن بھی ملی. اور پھر جب آپ کوئی کام کرتے ہیں, اسکل دیتے ہیں نا, تو پھر آپ کو صرف ارننگ بھی ہوتی ہے, ظاہر ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں سے مجھے فائنینشیل بینیفٹ ہونا شروع ہوا. 2014 میں پھر میں نے اپنا سیٹ اپ اسٹارٹ کیا, ایز اے انٹرپرینیورشپ ریسرچ کمپنی اسٹارٹ کی. اور پہلے ہم پارٹنرشپ تھی, پر پارٹنر کہتے ہیں نہیں ہم نے وہ بس جسٹ نام کے تھے, کام نہیں کرتے تھے, خود ہی کہتے ہیں نہیں آپ ہی کام کرتے, آپ ہی مینیج کرو. دین میں نے پھر سول پروپرائٹرشپ پہ, نو اٹ از رجسٹرڈ ود SCCP پاکستان, میں نے کمپنی کا ایز اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی رجسٹرڈ کروایا ہے, کیونکہ ہمیں ٹریننگ ذرا پرووائڈ کرنی ہوتی ہے ڈفرینٹ لیول پہ, تو وہ پھر اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اچھا, آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ جا کے آپ نے ٹریننگ دی ہوئی ہے, وہاں کے لوگوں کی مینٹالٹی یا مائنڈ سیٹ کی اگر میں بات کروں, اور یہاں پاکستان کے لوگوں کی مائنڈ سیٹ کی بات کروں, تو کیا فرق کیا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں وہاں پر جو میں نے دیکھا ہے, ان کا لرننگ کا جو ہے نا انٹرسٹ وہ زیادہ تھا, جہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے. اچھا, یہاں پر کبھی کبھار کوئی ایسی پارٹیسپینٹ کی وجہ سے زبردستی بٹھایا ہوا جیسے, ٹھیک ہے, میرا سافٹ ویئر جو ہے اس پہ کیونکہ پریکٹیکل کام کرنا ہوتا ہے. اچھا, صرف سننا نہیں, ساتھ ہاں, میں نے صرف یہ نہیں کہ میں نے بولنا ہے اور وہ سننا ہے, نو, اٹ از اے ہینڈ آن پریکٹیکل ٹریننگ, 2 days 3 days 1 week کی بھی سم ٹائم جو ہے سافٹ ویئر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح. اب وہ مجھے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اس کا کتنا انٹرسٹ ہے, کام کر رہے ہیں ہم, میں تو پھر گھوم رہا ہوتا ہوں, دیکھ رہا ہوتا ہے ساتھ کسی کی کیا کوئریز آ رہی ہیں, کیا وہ کام کر رہا ہے, پریکٹیکل ورک دے رہا ہوتا ہوں. تو ان کے یہ دیکھا ہے. لیکن جو ہمارے پاکستانی ہیں نا اسٹوڈنٹس, یہ کہ دیکھیں انٹلیکچوئل بہت ہیں, انٹیلیجنٹ بہت ہیں, یہ تو ہے. ان کو ایک چیز بتا دی ہے نا, پھر انہوں نے کر لینا, خیر اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں یہ لوگ, جب نہیں انٹیلیجنٹ ہے, نو ڈاؤٹ. میں نے دیکھا ہے کہ ان کو ایک دفعہ انفارم کر یہ ایسے کرنا ہے, وہ پھر آگے شرط یہ ہے کہ ان کا کرنے کو دل ہو, ہاں انٹرسٹ ہو تو کریں گے, اگر نہیں نا تو آپ جتنا مرضی سمجھا لیں, مجھے سمجھ ہی نہیں, وہ نہیں ہے بالکل, کیونکہ وہ زبردستی بٹھانے والی بات ہوتی ہے نا. تو جو آتا ہے نا پھر وہ اس میں, اب ہمیں کبھی کبھار ہم ٹریننگ کے لیے سم ٹائم ہوتا ہے اوکے نو ایشو, فری آف کاسٹ کرا دوں گا, لو بجٹ پہ کروا دوں گا, کیونکہ اکیڈیمیا میں آپ نے اسٹوڈنٹس سے سم ٹائم اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے. ہم بھی پتہ ہے نا کہ ہم بھی اسٹوڈنٹ تھے, تو وہ پتہ آپ کو ہوتا ہے کہ کیا اسٹوڈنٹ کی کیپیسٹی کیا ہے اور آپ کی کیپیسٹی کیا ہے. تو وہاں پر ہم لو بجٹ پہ یا منیمم پہ چلے جاتے ہیں. اتنا ضرور رکھتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ وہ آیا نا تو اس کو پتا ہو کہ میں نے کچھ پے کیا ہے, ٹھیک ہے, انٹرسٹ اس کا بنے گا. ادروائز تو وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے, میں نے کون سا پیسہ, ہاں میں نے کون سا دیا ہے, نہیں آتا, ٹھیک ہے. وہ پھر ایک اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. یہ ضروری بھی ہو جاتا ہے, اگر وہ کچھ پے کر کے آئے گا نا تو اس کے مائنڈ میں ہوگا کہ میں نے پیسے دیے ہوئے تو میں نے کچھ سیکھ کے, تو وہ پھر انٹرسٹ اس کا ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے چلے کچھ پے کیا ہے نا, اب کچھ سیکھ کے جاؤں, اب آ تو گیا ہوں, کچھ نہ کچھ سیکھا جائے. اچھا, بہت سارے ہم نے ایسے ٹرینرز دیکھے ہیں جو, اب وہ ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اینٹ بھی اٹھائے نا تو نیچے سے موٹیویشنل اسپیکر نکل آئے گا, ٹرینر جو ہے نا وہ نکل آئے گا. تو اس طرح ہر دوسرے بندے سے جا کے ٹریننگ لے لینا یا موٹیویشن کے لیے اس کے سیشنز اٹینڈ کر لینا, یہ ایک نوجوان کے لیے صحیح ہے؟ کیونکہ ہر انسان, ہر جو موٹیویشنل اسپیکر ٹرینر ہے اس کا اپنا ایک طریقہ یا اپنا ایک بندے کو گائیڈ کرنے کا, موٹیویٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اب ملٹیپل ڈائریکشنز میں اگر وہ جائے گا تو یہ کیا نوجوان کے لیے صحیح ہے؟ نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ کسی ایک استاد کو ہی لے کے چلیں, بجائے اس کے کہ آپ کبھی اس کے پاس جائیں, کیونکہ ہر کسی کا اپنا ایکسپیرینس ہے. بالکل ایسے, یہ نہیں کہ وہ غلط ہے, اس کا اپنا ایکسپیرینس ہے, اس نے اپنے میتھڈ سے اس کو لے کے چلنا ہے اور وہ کام. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, بریک لینی, بریک کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ناظرین ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک ہمارا بہت ہی اہم ہے, نوجوان جو ہے اس کو کس طرح سے ہم ہنرمند بنا سکتے ہیں, ان کو اویئر کرنا بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, ہم بات کر رہے تھے
کہ ڈفرینٹ ٹرینرز کے پاس جانا، ان کے سیشنز اٹینڈ کرنا، کیا یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے درست ہے؟ کیونکہ آج کل بہت زیادہ ٹرینر اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں جن کے سیشنز چل رہے ہوتے ہیں. جو تو موٹیویشنل ہے نا وہ جو صحیح والا ہے، صحیح والا ٹرینر وہ صرف ایک کی طرف ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس نے آپ کو ایک ڈائریکشن دینی ہے، آپ اسی ڈائریکشن کو فالو کرتے رہیں. اگر 2 یا 3 کی طرف جائیں گے نا تو دوسرے موٹیویشنل اسپیکر نے اپنا دینا ہے، تیسرے نے اپنا جو ہے وہ اب انسانی دماغ ہے وہ کشمکش کا شکار ہو جائے گا کہ میں کس کی سنوں، کہاں جاؤں. دیکھیں کیونکہ سب کا کنٹینٹ سیم تو نہیں ہو سکتا، مختلف ہر کسی کا اپنا کنٹینٹ ہوتا ہے، ہر کسی نے اپنی ڈائریکشن اور اپنے پوائنٹس کی طرف لے کے جانا ہے. پھر آپ وہاں پر آپ کے دماغ میں کھچڑی بن جائے گی، اس نے یہ کہا تھا یہ کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ کرنا ہے، تیسرا یہ کرنا ہے، میں کیا کروں، وہاں پر یہ اسٹک ہو جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ کسی ایک کو جو ہے استاد مانیں اور پھر آپ اس کے ساتھ چلیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں موٹیویٹ کسی پرسن سے ہو سکتا ہوں تو موٹیویشنل اسپیکر جیسے میں ہوں، میں موٹیویشنل اسپیکر کو نہیں سنتا، میں اپنا دیکھتا ہوں کہ مجھے کیا بہتر لگتا ہے، میں خود سیلف جو ہے ڈیسیژن میکنگ کر سکتا ہوں. تو مجھے پتا ہے کہ کیا ڈائریکشن ہونی چاہیے. تھوڑی ورکنگ کرنی ہوتی ہے آپ نے، ورکنگ کرنے کے بعد جو ہے آپ کرتے ہیں. اب جو ریسرچ ہم بات کرتے ہیں نا ینگ کی جنریشن کی کہ وہ فیلئرس کیا ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ وہ مارکیٹ کو ریسرچ ہی نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں ضرورت کس چیز کی ہے، کیا کرنا چاہیے. بس کسی نے کہا ہے یہ بزنس سٹارٹ کرو، وہ سٹارٹ کر دیا. آپ نے ورکنگ نہیں کی کہ کیا وہ وہاں پر سوٹیبل ہے، وہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے مجھے نہیں کرنا چاہیے، کیا میرے ساتھ وہ اس کی ریلیونسی بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی. ٹھیک ہے، آپ لیٹس سپوز میں نے پی ایچ ڈی فائنینس میں کر لی ہے اور میں جو ہے کوئی شوز اسٹور اوپن کر لوں تو دیٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو مائی فیلڈ، وہ میں نہیں کر سکتا، وہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ فیلڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی فیلڈ کے ساتھ رہ کر ہی آگے جو ہے وہ چلیں گے تو آپ سکسیزفل رہیں گے. اچھا جی، آج کا یہ بھی ایک بڑا ایشو دیکھنے میں آ رہا ہے، ڈگری ہماری کوئی اور ہوتی ہے، کام ہم کوئی اور کر رہے ہوتے ہیں. یہ رانگ اپروچ ہے، یہ تو کہہ رہا ہوں نا کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنی فیلڈ یا تو پھر یہ کہ ایجوکیشن میں سوئچ کر لیں، وہ یہ کہ اس ایریا میں وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتے، گریڈز اچھے نہیں ہیں، ڈگری کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں میرا انٹرسٹ یہ نہیں تھا، ہاں میرا انٹرسٹ وہ تھا، گھر والوں نے ڈگری زبردستی کروا لی ہے لیکن کام میں نے اپنی ایڈمیشن اس میں نہیں ہوا تھا تو اس لیے یہ ہو گیا ہے، تو اب مجھے دوبارہ اپنی فیلڈ میں جانا ہے. تو پھر آپ اس کے لیے ورکنگ کریں نا، آپ تھوڑی سی کوالیفیکیشن لیں، اس سے ریلیٹڈ ڈپلوما کر لیں، شارٹ کورسز ہیں آپ ان کی طرف ڈپلوما کر لیں، پھر آپ اس کی طرف موو کریں تو وہ آپ کے لیے سکسیزفل رہے گا. ادروائز اگر کہیں کہ میں نے اس سے ریلیٹڈ ایجوکیشن بھی نہیں لینی، اس کو میں نے دیکھنا بھی نہیں ہے اور میں نے کام سٹارٹ کر دوں تو وہ بالکل آپ کے لیے سکسیزفل نہیں ہوگا. اچھا، یہاں پہ پاکستان میں ایک برین ڈرین کا سلسلہ بھی ہمیں بڑا وہ دیکھنے کو ملا ہے. تو نوجوان زیادہ تر یہ شکایت کرتے ہیں کہ پاکستان میں اپرچونیٹیز نہیں ہیں. از اٹ ٹرو؟ نہیں، میں ایسا نہیں کہوں گا کہ اپرچونیٹیز نہیں ہے، اپرچونیٹیز ہیں. نوجوان کی دفعہ ان کو کام کہنا ہے یہ کرنا ہے یا وہ ڈنڈی نہیں، ان کی پسند کی نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ میں نہیں کروں گا، کوئی اور مطلب وہی بات ہے نا، انہیں ایک لیوش قسم کی جاب چاہیے. جاب دیکھیں، جاب اگر کرنی ہے تو جاب ڈفرینٹ جابز آ رہی ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جاب کے لیے 1 or 2 کینڈیڈیٹ نے اپلائی کیا ہوتا ہے، اپلائی کوئی نہیں لوگ کر رہے ہوتے. یہ بھی سچویشن مارکیٹ میں ایسے ہوتی ہے، وہ یا اپلائی کیا اور ٹیسٹ کے لیے نہیں جاتے میں نے کون سا سلیکٹ ہو جانا ہے، مطلب پہلے سے رزلٹ پہلے سے بنا لیا ہے، وہ سلیکٹ جانا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا پتا آپ کے ہی لکی ہوں. اور میرے 2-3 دوست ایسے ہیں جو کہتے ہیں جہاں پہ ہم صرف 2 یا 3 انٹرویو والے تھے گئے ہیں اور 150 نے اپلائی کیا تھا اور سلیکشن ہوگی. اب ضرورت تھی انہوں نے ہائر کر لیا. لیکن اگر آپ اس کو پہلے ہی جو ہے آپ نے کہیں دی نہیں ہونا، میں نے کون سا سلیکٹ ہونا، میں نے سلیکٹ نہیں ہونا، ہاں تو پہلے ہی آپ نے مان لی، تو وہ پھر آپ کے لیے نا ایک نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے. میں اپنی ایگزامپل بتاتا ہوں، میں نے پی ایچ ڈی کے لیے ایڈمیشن دینا تھا، ایک گیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اپلائی کا سبجیکٹیو، تو میں نے اپلائی کر دیا ٹیسٹ کے لیے، ڈیٹ آئی تو رات کو میں نے سوچ لیا یار رہنے دو، مشکل ہوتا ہے، پاس نہیں ہوگا، چھوڑو رہنے دو. اچھا میں نے کوئی جو ہے سو گیا، تیاری بھی نہیں، کچھ بھی نہیں پڑھا. صحیح صبح اٹھا اور مجھے جو ہے نا ہوا، میں نے کہا یار فیس تو دی ہوئی ہے اس کی، تو چلو جاتا تو سی انہیں دے گا تو اگلی بار پاس ہو جاؤں گا، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. اور ایون لٹرلی میں نے چپل پہنی ہوئی تھی، ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، میں ٹیسٹ دینے گیا، ٹیسٹ دیا اور الحمدللہ پاس ہو گیا اور میری پی ایچ ڈی کا ایڈمیشن ہو گیا. دیکھیے یہ ایگزامپل ہمارے سامنے. تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سم ٹائمز کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، بٹ یو ڈونٹ نو کہ آپ کے لیے بہتر کیا اور کیا آپ کے لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ملنا ہے، اور کس طریقے سے ملنا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل ایسے. تو وہ یہ کہ آپ نے
ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप उसको अवेल ना करें, आप अवेल करें, क्या पता उसमें आपके लिए बेहतर अच्छा, एक और जो कॉन्सेप्ट यहाँ देखने को मिलता है हमारे नौजवानों की, सीवी, उसमें जो उन्होंने नहीं किया होता, जहाँ जॉब नहीं की होती, जो उन्हें नहीं पता होता, वो भी भर भर के उसमें वो भी लिखा हुआ होता होते हैं। नहीं, सीवी देखें, सीवी आपकी मैटर बहुत ज्यादा नहीं करती कि सीवी में हर चीज मेंशन है, भर भर के लिखा हुआ होता है, ये भी कर लूंगा, वो भी करता हूँ, हर चीज जैसे मुझे आती है। इंटरव्यू जब हम करते हैं ना, फिर सीवी के अंदर जो लिखा होता है ना, फिर उससे लाजमी पूछते हैं कि इसके बारे में आपको क्या है, ठीक है, पता है या नहीं है, सही, ठीक है। अगर वो कहता है कि बस मैंने सिर्फ सीखा ही था या सीवी में लिख दिया, क्या है, इसको कभी यूज नहीं किया, तो वहां से पता चल जाता है, सही, ठीक है। हाँ, इंटरव्यू के टाइम पे आपकी सिर्फ सीवी नहीं बल्कि आपका इंटरव्यू जो हो रहा होता है, जो क्वेश्चनिंग आंसरिंग हो रही होती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, नॉलेज जिसको हम कहते हैं, वो आपको इम्पोर्टेंट होता है। मुझे लगता है जब आप इंटरव्यू के लिए जब आप उस रूम में एंटर होते हैं, आपका इंटरव्यू तब से शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वही बताना शुरू कर देती है कि आप कितने काबिल हैं। मैं अभी बताता हूँ, मेरी एक जगह अपॉइंटमेंट हुई है, अभी मैं उसको नहीं, अच्छा, बस फ्रॉम फर्स्ट इंशाल्लाह ज्वाइन करूंगा इंशाल्लाह। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गया, हाँ, तो वो इंट्रोड्यूस कराने लगे, तो उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, डन, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कुछ नहीं हुआ। तो दैट इज ऑन योर पर्सनल स्किल्स, आपकी बहुत पता चल जाता है। फिर आपके बॉडी लैंग्वेज से बॉडी लैंग्वेज आपको कॉन्फिडेंस बहुत कुछ पता चल जाता है कि इस पर्सन के पास क्या है, नॉलेज क्या है। जब आप इंटर होते हैं ना कहीं पर, तो वहीं से फिर आपकी वो कंप्लीट जो जज करने वाला है ना, उसको पता चल जाता है कि व्हाट यू हैव। एग्जैक्टली। अब काफ़ी नौजवानों की ये शिकायत, बल्कि आपने ज़रूर सुनी होगी कि टेस्ट भी सही था, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर थे, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी मैं उस पर पूरा उतरा था, फिर ये नौकरी मुझे क्यों नहीं मिली। ये जो है ना, कहीं ना कहीं वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे होते हैं, या उन्होंने कोई ऐसी चीज़ लिखी होती है जो कि रेलेवेंट नहीं है। कई दफ़ा हम अवॉइड करते हैं, नहीं बताते, उसको थोड़ा सा पर्दा रख लेते हैं। पता चल जाता है, आप जब सीवी आपके पास आती है, कैंडिडेट आता है, आपको पता चल जाता है कि इसका क्या है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट में बैठा हुआ है ना ऑनर, वो ऐसे नहीं आपको पैसे बड़ा सियाना होता है, वो पैसे ऐसे नहीं देता। उसको पता है कि मैंने अगर हायर करना है तो किस पर्पस के लिए हायर करना है और मैंने इससे कितना काम लेना है। बिल्कुल ऐसे। अगर वो आपको पे कर रहा है तो वो उसके अगेंस्ट फिर आपसे उतना काम भी उसने लेना है। आप नौजवानों को ज़्यादातर आप कैसे उनको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी उन्हें जो हालात हैं, हालात हाज़िर जो चल रहे हैं, महंगाई का दौर है, बेरोज़गारी का उन्हें सामना है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा मायूस हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में आप उन्हें किस तरह से मोटिवेट रखते हैं? देखिए, मैं तो कहता हूँ मायूसी एक गुनाह है, मायूस तो होना नहीं चाहिए। अगर इन केस एक जगह से आप फेलियर होते भी हैं, डोंट बी डिसर्ट, आप सेकंड अपॉर्चुनिटी की तरफ जरूर देखें। अगर आप डिसर्ट होकर बैठ के ना, फिर आप बैठे रहेंगे, फिर ना तो आप जॉब कर पाएंगे और ना ही जो है वो आप बिजनेस की तरफ मूव कर पाएंगे। इवन बहुत सारे लोग हैं वो जॉब के साथ खुश नहीं होते, लेकिन वो जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है, वो देख रहे होते हैं अपॉर्चुनिटी की, अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्विच करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने जॉब भी नहीं करनी और ऑफिस गए और काम भी नहीं करना, तो फिर तो ज़ाहिर बात है उसने आपको ऑनर नहीं कुछ दिनों बाद कहना थैंक यू वेरी मच, आपने काम भी नहीं करना और जो है आप इस तरह आ रहे हैं, तो वो फिर आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है। अगर आप नहीं किसी चीज़ का सेटिस्फाई, तो आप थोड़ा सा टाइम दें, चीज़ों को मैनेज करें, और आप अपॉर्चुनिटी जो है वो सेकंड अल्टरनेटिव देखें, आप उसकी तरफ स्विच कर लें। लेकिन ये अगर कहें कि कुछ भी नहीं होगा, नहीं कर सकता, ये जो है ना सबसे ज़्यादा एक डेंजरस पोजीशन होती है किसी के लिए। वहाँ से फिर आप डिसहार्ट होना शुरू हो जाते हैं। एक तो यह कि आपने मायूस नहीं होना, सेकेंडली आप अपॉर्चुनिटीज़ को साथ साथ मार्केट में सर्च आउट करते रहें फॉर द बेटरमेंट। आप एक काम करें, आप उसके साथ दूसरा देखें, तीसरा देखें। आजकल जो है ना वो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से गुजारा नहीं होता भाई, जो हालात है। बिल्कुल हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना मसला ये है कि एक बंदा कमाता है, घर वाले बाकी सारे खाते हैं, खाने बाकी क्या और एक्चुअली में मसला ये भी है ना, हमारी ज़रूरियात से ज़्यादा ख्वाहिशात बढ़ गई। हाँ जी, तो उनको पूरा करने के लिए अदर कंट्रीज में क्या है, वो सारे कमाते हैं ना, वो सारे मैनेज कर लेते हैं, थोड़ा कमाएंगे लेकिन एटलीस्ट मैनेज हो जाएगा सब। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट। फिर इस सिचुएशन में अगर आप जस्ट वन सोर्स ऑफ इनकम पे रहेंगे तो वो मुश्किल है। फिर आप अपने साथ सेकंड थर्ड जो भी ऑप्शन है वो आप जरूर देखें। और ये सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं ना आपके पास, इससे आप अपना आराम से काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। आपने इवन डिजिटल मार्केटिंग सीख ली है ना,
آپ آج کل اس کا بڑا رجحان ہے ہاں جی، بہت آپ زیادہ. بیٹھے ہیں آفس سے باہر، آفس کا کام کیا، گھر آئیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان ٹائم زون ادر کنٹری کے ساتھ ڈفرینسز آتے ہیں. مختلف ہے بالکل. یو کے کا 5 آورس کا 5 گیپ hours آتا کا ہے. ہاں. تو آپ پتہ ہے کہ آپ ان کے ٹائم کے مطابق ادھر ایوننگ ہونی ہے، ادھر مارننگ کا ٹائم سٹارٹ ہونا ہے، تو آپ ان کسی بھی جگہ پر آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ایسے ہی ڈفرینٹ پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں ادر کنٹریز کے ساتھ. ٹائم کی وجہ سے ہم بینیفٹ لیتے ہیں. ہم جو ہے وہ 24 آورز ہے نا، تو 20 آورز ورک کر لیتے ہیں. زبردست. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ٹائم کی وجہ سے اب یعنی مینیج کرنا یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کس طرح سے خود کو مینیج کریں گے. پیغام کیا دیں گے آپ ناظرین کو؟ پیغام یہی فائنلی دوں گا اسٹوڈنٹس کو، ینگسٹرز کو، کہ آپ نے جو ہے مارکیٹ کو سرچ کر کے، اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، پراپر مارکیٹ سرچ کر کے صحیح، اور دیکھیں کس چیز کی نیڈ ہے. ٹھیک ہوگا، اس کے بعد آپ مارکیٹ پہ وہ آپ اپنی پروڈکٹ کو یا سروسز کو لانچ کریں. ٹھیک ہوگا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ایاز صاحب، اپنے وقت دے. تھینک یو ویری مچ. یقیناً ناظرین، آپ جس کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے تو ریسرچ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے اور اپنے آپ پہ یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں، تو کچھ بھی ناممکن یا مشکل نہیں ہوگا. بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت ہی خوبصورت اور اہم ہے، وقت کی ضرورت ہے. ان ڈیٹیل بتاتے ہیں، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک بھی بڑا اہم ہے، وقت کی ضرورت ہے. دیکھیں، پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے آپ اسکلفل ہو سکتے ہیں، اسکلز کتنی ضروری ہیں. دوسرا ٹاپک بھی اس سے ریلیونٹ ہی ہے کہ ہمارے نوجوان جو اسکلفل ہوتے ہیں، ان میں ہنر ہے، ٹیلنٹ ہے، ماشاءاللہ سے انٹیلیجنٹ ہے، لیکن اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے وہ کام کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ باہر جانے کو وہ ترجیح دیتے ہیں. جیسے باہر تو انہیں پکی پکائی پلیٹ میں رکھ کے ملنی ہے اور جو ہے وہ جاتے ہی ایک ہیوج اماؤنٹ ان کو مل جانی. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو ایک ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، اچھی خاصی اسٹرگل آپ کو کرنی پڑتی ہے، اور پھر آپ وہاں پہ جو فیملی سے الگ رہ کے آپ کو جن مسئلے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ الگ. تو وائی ناٹ آپ اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنے اس کو یوٹیلائز کریں اور فیملی کے ساتھ رہیں، اپنے ملک کو آپ کامیاب بنانے کی کوشش کریں، خود کو کامیاب یہاں رہ کے بنانے کی کوشش کریں. یہ سوچ ان کی کیوں نہیں ہے، اور اس سوچ پہ ان کو واپس لانا جو ہے وہ کتنا ضروری ہو چکا ہے، اسی پہ ہم بات کریں گے. اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان ہمارے ساتھ ہیں جی محمد عثمان بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم عثمان، کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ عثمان، وقت دیا آپ نے. عثمان بتائیے گا کتنا ضروری ہے اس وقت نوجوانوں کی اس سوچ کو بدلنا، جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں باہر جا کے کام کرنا ہے، پاکستان میں تو کچھ رکھا ہوا ہی نہیں ہے. اچھا، یہ آج کا ٹاپک جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے، اس کی بہت زیادہ اشد ضرورت تھی آج کے دور میں. اور جو سکل ہے، مطلب کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو دور ہے وہ تو سکلفل لوگوں کے لیے ہی ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، کیونکہ انسکلڈ بندے کی آج کے دور میں جگہ ہی نہیں ہے. کیونکہ جہاں پہ اے آئی کا دور ہم دیکھ رہے ہیں، اے آئی کا دور آ چکا ہوا ہے، وہاں پہ آپ کہیں کہ ہم انسکلڈ رہ کے اگر ہم کوئی کام کر سکیں گے تو اس کی سپیس نہیں ہے، ممکن نہیں. ٹھیک ہے. اور جیسا کہ آپ نے بات کی کہ جو نوجوان ہیں پاکستان میں کام نہیں کرنا چاہتے ہیں اور باہر جا کے کام کرنا چاہتے ہیں. بالکل ایسے، بس ان کے دماغ میں ایک ہی رٹے کی سوچ ہے، مجھے باہر جانا ہے، لاکھوں لگا کے باہر جانا ہے. جی، لیکن ان کے مائنڈ میں ایک نا غلط فہمی ہے کہ ہم کسی بھی ٹریول ایجنٹ کو کچھ پیسے دے دیں گے اور ہم چلے جائیں گے اور وہاں پہ ہمیں کوئی ایزی سی جاب مل جائے گی. ایسا نہیں ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، جو باہر جو پاکستان سے باہر جو امپلائر ہوتا ہے، گلف کنٹریز ہوگی، یورپ ہوگی، ان کو اس ٹائم پہ جو اسکلفل لوگوں کی ہی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، انسکلڈ بندے کی وہاں پہ بھی کوئی اسپیس نہیں ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جب بھی پاکستان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم سے کرتے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان سے کرتے ہیں، تو وہ یہی بار بار اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہمیں اسکلفل لیبر چاہیے. اور بدقسمتی سے پاکستان سے جو لیبر جا رہی ہوتی ہے یا جو مین پاور جا رہی ہوتی ہے، وہ زیادہ تر انسکلڈ ہوتی ہے. اسکلفل اتنی نہیں ہوتی. اور جو اسکلفل ہوتی بھی ہے وہ مطلب جس طرح کا کام پاکستان میں ہوتا ہے، وہاں پہ ان کو اس طرح کا کام دیکھنے کو نہیں ملتا. کیونکہ وہاں پہ تھوڑا بہت زیادہ پروفیشنلی کام کو کیا جاتا ہے، جو کہ لوگ پاکستان میں اس لیول کا کام نہیں کرتے. یہاں پہ کام چوری چل جاتی ہے، وہاں نہیں چلے گی. جی جی جی، بالکل اسی طرح. تو ابھی ریسنٹلی جیسے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ بیلاروس کا بھی ایک ایم او یو سائن ہوا ہے اور ڈفرینٹ کنٹریز کا بھی ہوا ہے. تو بیلاروس کے ساتھ جیسے گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی ایک ایم او یو سائن ہوا ہے. اس میں بیلاروس نے پاکستان سے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں 1.5 لاکھ اسکلفل جو ہے مین پاور کی ضرورت ہے. اوکے. تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی کہ اگر ہم اپنی اسکلفل جو مین پاور کو یہاں سے ایکسپورٹ کریں تو ہمارے ریمیٹنسز میں بھی اضافہ ہوگا. اور یہ جو 1.5 لاکھ مین پاور ہے، یہ لوگ ہے، یہ فیملیز کو بھی سپورٹ ملے گی.
اور وہ خود کو بھی گرو کر ان سکتے ہیں۔ 1.5 لاکھ ایسے اسکلفل لوگوں کے لیے گورنمنٹ اپنے ملک کے اندر اپرچونیٹیز کیوں نہیں کریٹ کرتی؟ اصل میں ہمارے ہاں اس لیول کی آپ کو بھی پتہ ہے کہ انڈسٹریز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لگاتے کیوں نہیں ہے؟ لگاتے کہ تو پھر مطلب کہ لوگوں کا وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے۔ پاکستان جو پاکستانی ہیں، جو پاکستان کے لوگ ہیں، جو خاص کر اگر ہم اشرافیہ کی بات کریں، جو ایک لمیٹڈ طبقہ ہے، کمی نہیں ہے ان کے پاس پیسے کی، کیونکہ ہمیں خواہ کہتے ہیں پاکستان بڑا غریب ملک ہے، پاکستان غریب ملک نہیں ہے۔ اگر غریب ہوتا تو جو پیٹرول کی اور جو مہنگائی کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر اس سے فرق پڑتا ہوتا تو کب سے یہ چیزیں جو ہیں ہم اس کو کنٹرول میں لے آتے۔ ہمیں فرق نہیں پڑتا، چیزیں اوپر جاتی ہے، دیکھیے آپ روڈوں پہ رش بڑھ رہا ہے، کم تو نہیں ہو رہا۔ ایسا ہی ہے، لیکن جب تک یہاں پہ انڈسٹریز نہیں ہوں گی، فیکٹریز نہیں ہوں گی، تب تک یہاں پہ جاب کریشن نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ کیوں نہیں لگتی، وہ پھر آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس جب ہوگا اور فیسلٹیز ہوں گی تب انڈسٹریز بھی لگیں گی۔ تو میں فورن میں ٹریول بھی بہت زیادہ کرتا ہوں، تو وہ چیز دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے۔ اچھا جی، وہاں پہ چھوٹے سے چھوٹے بزنس کو بھی پروموٹ کیا جاتا ہے اور بڑے سے بڑے بزنس کو بھی پروموٹ کیا جاتا ہے، سپورٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پاکستان میں بدقسمتی سے اس لیول کی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی، تو جس وجہ سے انڈسٹریز بھی اس لیول کی نہیں لگ سکتی اور اس وجہ سے جاب کریشن بھی نہیں ہوتی۔ تو کیا ریزن ہے کہ ہم یہاں پہ بڑے بزنس کو تو سپورٹ کر رہے ہیں جس لحاظ سے، جس طریقے کے بھی اس کو چاہیے، لیکن ایک وہ بندہ جو ایک اسمال لیول، ایک چھوٹے لیول سے وہ ایک بزنس، ایک فیکٹری لگانا چاہتا ہے، اور اس سے پھر ظاہر ہے بہت سارے لوگ اس سے جڑ جائیں گے جن کا ذریعہ معاش ہوگا یا اپرچونیٹی ان کو مل جائے گی، تو ان لوگوں کو سپورٹ کیوں نہیں ہم کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ اصل میں ہمارے ہاں اس طرح ہے کہ جو آپ کا سوال بہت اچھا ہے، لیکن میں اس چیز کو یہ بھی چیز ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کا انڈسٹریز کی طرف، بزنس کی طرف اتنا مائنڈ سیٹ نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ جاب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جاب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب کہ جو ہمیں مطلب کہ بچپن سے ہی اگر ایک جو بچہ ہوتا ہے اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ ڈگری کریں، آپ ڈگری کریں، پڑھیں، ٹھیک ہے، آپ کو اچھی جاب ملے گی۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھی ڈگری لیں اور اچھا بزنس کو ڈیولپ کر سکیں، انڈسٹری لگا سکیں، مطلب یہ آپ کو گھر سے ہی، ایک انسان کا جو گھر ہوتا ہے نا، وہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، وہیں سے ایک آپ کی جو ان سے پہلی دستگاہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اسکولنگ ہوتی ہے، کالج ہوتا ہے، یونیورسٹی ہوتی ہے، تو وہیں سے آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اچھی تعلیم حاصل کریں کہ آپ کو اچھی جاب ملے گی، تو وہیں سے مطلب کہ مائنڈ سیٹ نہیں بن پا رہا ہوتا ہے کہ میں بزنس کروں گا۔ پھر مطلب کہ کچھ ٹائم کے بعد جب بندہ اسکولنگ میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، اس کے بعد تقریباً 20-30% کا جو ہے وہ بائی بورن کسی کا اگر ہوتا ہے کہ میں نے بزنس ہی کرنا ہے، تو وہ تب جا کے مطلب چیزیں ڈیولپ ہو پاتی ہیں۔ تو باقی 80% لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہی جاب کا ہے پاکستان میں، بس نوکری کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، ایک لمیٹڈ انکم تک ہم نے رہنا ہے، جی، پھر کہنا ہے کہ ہمارے خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ جو باہر جانے کے خواہش مند ہیں، اس میں اسکلفل طبقہ بھی ہے، وہ جو جن کے پاس اسکل نہیں ہے وہ لوگ بھی ہیں، لاکھوں لگاتے ہیں، کیونکہ باہر کوئی فری میں تو آپ کو اٹھا کے لے کے نہیں جائے گا، یا 50,000 1 لاکھ میں تو لے کے نہیں جائے گا، لاکھوں کے اس وقت جو وہ بات ہو رہی ہے، اور اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں بھی اچھی خاصی اماؤنٹ موسٹلی جو ہے وہ ایجنٹ لے لیتا ہے، یا ایمبیسی میں آپ کو فی جمع کروانی ہوتی ہے، وہ بھی اگر آپ کا ویزا لگ گیا تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو وہ پیسے بھی آپ کے بس گئے، وہ ایجنٹ کے گئے، وہ آپ کو واپس نہیں مل رہے۔ تو یہ اتنے جو پیسے ہم لگا رہے ہیں، وہ پیسہ ہم اپنے ملک میں لگا کے ایک چھوٹا سا کاروبار کیوں نہیں بنا رہے؟ باہر جانے کے لیے ہم اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، اپنا ٹائم ہم الگ سے ضائع کر رہے ہیں، پیسے ہم الگ سے، وہ بھی لاکھوں لگا رہے ہیں، کہیں سے ادھار پکڑ رہے ہیں، کہیں سے اپنی کوئی چیز ہم بیچ رہے ہیں کہ باہر چلے جائیں، اور باہر جا کے بھی انہیں جو پھر محنت مزدوری کرنی، یہاں وہ بتائیں گے نہیں، وہاں ٹوائلٹ صاف کر رہے ہوں گے، یہاں کہیں گے میں تو بڑے ٹھاٹ میں جو ہے نا وہاں پہ نوکری کر رہا ہوں۔ ایکچولی ایسے ہوتا ہے نا کہ جانے سے پہلے جو مطلب بندہ باہر جا رہا ہوتا ہے، اس کے مائنڈ سیٹ اس طرح بنا ہوتا ہے کہ اس کے مائنڈ میں بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، برج خلیفہ ہوتا ہے، اور ایک لگژری لائف سٹائل ہوتا ہے، وہ جو سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہے، سوشل میڈیا پہ جو اپنے دوستوں کا دیکھتا ہے یا اور لوگوں کا دیکھتا ہے۔ اب حقیقت اس کے برعکس ہے، ویری ٹرو، یس۔ اب جو یورپ ہو گیا، گلف ہو گیا، وہ گھومنے کے لیے الگ ہے، کام کے لیے اور کام کے لیے بالکل الگ ہے، ڈفرینٹ ہے بالکل۔ جتنا وہ سمجھتے ہیں پاکستان میں جو ہے ٹف لائف ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ، اس سے 10 گنا زیادہ۔ وہاں کے ٹیمپریچر آپ دیکھیں، بہت زیادہ ہے، ٹیکس بھی ہے، اس کے علاوہ وہاں کے ٹیمپریچر آپ دیکھیں، گلف کا ٹیمپریچر بالکل پاکستان سے بہت زیادہ ہے، اور وہاں پہ کام چوری جیسے آپ نے کہا ہے ادھر نہیں چلتی، نہیں چلے گی، ٹھیک ہے۔
اور اس کی وجہ سے لوگ جب یہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا ان کو, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم کسی ٹریول ایجنٹ کو پیسے دے دیں گے اور ہم چلے جائیں گے اور بس ہماری وہاں پہ جاب ایک لگ جائے گی اور ہم لاکھوں روپے کمائیں گے. پھر ہوتا کیا ہے, جب وہ یہاں سے پیسہ لگا کے چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ پہنچ کے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آیا میں اسی پیسے سے پاکستان میں کوئی کاروبار کر لیتا تو وہ بہتر تھا, میں اپنی فیملی کے پاس بھی ہوتا ہے. اور یہ ریگریٹ ان کو بعد میں ہوتا ہے, جو کہ پہلے ان کو اندازہ نہیں ہوتا. پہلے ان کو وہی ایک سوشل میڈیا کی لائف نظر آ رہی ہوتی ہے, آنکھوں کے سامنے وہی ایک پکچر ہے کہ کیا خوبصورت لائف ہے باہر کی, کیا بڑی بڑی بلڈنگ اور صاف ستھرا ماحول ہے اور بڑے ماڈرن لوگ وہاں پہ ان کو دکھائی دے رہے ہیں. بٹ ایکچوئل میں جب اس لائف میں جاتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی مشکل ترین یہ لائف ہے, اور پھر جو وہ کما رہے ہیں وہ نہ وہاں کا پورا پڑ رہا ہے نہ وہ پیچھے گھر بھیج رہے ہیں. تو اس سوچ کو ہم پھر کیسے بدل سکتے ہیں کہ بھائی جو آپ لاکھوں لگا رہے ہیں وہ لاکھوں پاکستان میں لگا رہے ہیں. ایک تو آپ یہاں پہ فرسٹ درجے کے اول درجے کے آپ شہری بھی کہلائیں گے, آپ اپنے ملک کے اندر موجود ہوں گے, کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کسی بھی وقت آپ کو ڈپورٹ جو ہے وہ نہیں کرے گا یا آپ کو دربدر جو ہے وہ نہیں کر دے گا. اس میں مزید بات کرتے ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں کہ یہیں پہ پیسہ لگا کے وہ بزنس آپ کیسے شروع کر سکتے ہیں. ساتھ رہے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ناظرین آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک بھی ہمارے نوجوانوں کے حوالے سے ہے کہ جو انٹیلیجنٹ ہیں, جن کے پاس ہنر ہے, اسکل ہے, لیکن وہ پاکستان میں کام نہیں کرنا چاہتے. ان کا زیادہ رجحان ہے کہ ہم باہر جا کے کام کریں, وہاں پہ کوئی ہمیں جاب اپرچونٹی ملے. لیکن وائی ناٹ کہ وہ اپنے ملک کے اندر یہیں پہ پاکستان میں کام کریں اور یہیں پہ اپنی فیملی کے ساتھ رہ کے خود کو اس ملک کو کامیاب بنائیں. تو کس طرح سے ان کی سوچ کو ہم چینج کر سکتے ہیں, یا ان کی ایک سوچ پہ ایک چیز ہے کہ پاکستان میں جاب اپرچونٹی نہیں ہے تو وہ کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں, اپنے بزنس کی طرف آ سکتے ہیں, اسی پہ ہم بات کریں. عثمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عثمان صاحب مجھے بتائیے گا کہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو لاکھوں لگا کے باہر جاتے ہیں وہاں پہ جاب کرنے کے لیے, لیکن ایسا چنیں وہ ان کی ڈگری کے اکارڈنگ, اگر ان کے پاس کوئی اسکل ہے یا ڈگری ہے وہ جاب نہیں ملتی. ابھی ہم نے بہت سارے لوگ ایسے ایون میرے کانٹیکٹ میں ہیں جو اچھے خاصے ماشاء اللہ سے پڑھے لکھے ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, ڈگری ہولڈر ہیں, لیکن جب وہ باہر جانے کے خواہش ظاہر کرتے ہیں یا جاتے ہیں تو وہاں جا کے وہ جو کام یا جاب کر رہے ہیں لٹرلی وہ ان کی ڈگری کے اکارڈنگ نہیں ہوتی ہے. تو کیا یہ چیز ہمارے لوگوں کو یہاں پتہ نہیں ہے؟ ایکچولی ہوتا ہے ایسے ہے کہ لوگ جو ڈگری کر لیتے ہیں نا وہ یا تو کسی کو مطلب گھر والوں کے کہنے کے اوپر ڈگری کر لیتے ہیں, اچھا, یا پھر مطلب ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے آگے فیلڈ میں کرنا کیا, جا کے مطلب جانا کس فیلڈ میں ہے. اوکے, مطلب آپ کو میں ایک ایگزامپل دوں. ابھی ریسنٹلی ایک میرے پاس لڑکا آیا کہ جس نے مجھے کہا کہ میں نے نا سیکورٹی میں جانا ہے. اچھا, تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے. میں ایکسپیکٹ کر تھا ہو سکتا ہے میٹرک ہو, انٹر ہو. اس نے مجھے کہا کہ میں نے ایگریکلچر میں جو ہے بیچلر کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, بی ایس ایگریکلچر کیا ہوا ہے. میں نے کہا یار آپ کو تو یہاں پہ پاکستان میں اتنا اسکوپ ہے ایگریکلچر میں, تو باہر تو گلف کنٹریز میں تو ایگریکلچر کا اتنا اسکوپ بھی نہیں ہے, تو آپ نے یہ ڈگری کیوں کی؟ اس نے کہا بس ویسے دوست کر رہے تھے تو میں نے بھی کر لی. اب جا رہا کہہ رہا ہے میں سیکورٹی, اب اس نے جو ڈگری کی ہے وہ اس کا ریلیونٹ فیلڈ میں وہ جانا نہیں چاہ رہا, ٹھیک ہے. اب یہ ڈگری کرنے سے کیا ہے, اس سے ماں باپ کا پیسہ بھی ضائع ہو گیا, اس کا ٹائم بھی ضائع ہو گیا. اب وہ کہہ رہا ہے کوئی جاب مجھے ملے جس میں بس میری ایک ہینڈسم سی ایک اماؤنٹ آ جائے, ٹھیک ہے. تو لوگ تقریباً 70% جو ہے ڈگری صرف اس چکر میں کر لیتے ہیں کہ بس وہ دوست کر رہا ہے تو میں کر رہا ہوں, یا گھر والے کہہ رہے ہیں تو میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کو خود نہیں پتا کہ میں نے, اس کی اسٹڈی نہیں ہے کہ آیا 10 سال بعد اس ڈگری کی ویلیو ہوگی بھی یا نہیں ہوگی, بالکل, ٹھیک ہے. اس سلسلے میں لوگ ڈگریز کر لیتے ہیں, لیکن آگے ان کے پاس ان کو جانے کے لیے وہ جگہ نہیں ملتی کہ ڈگری انہوں نے کر لی ہے لیکن وہ جانا کسی اور فیلڈ میں چاہتے ہیں اور ڈگری بس اس ٹائم کر لیتے ہیں, اس ٹائم ان کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا. تو یہ وجہ ہے. اور یہ جو لاکھوں لگا کے جب ہم باہر جانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ لاکھوں لگا کے ہم اپنے ملک میں بزنس شروع کیوں نہیں کر لیتے؟ ایک چھوٹے لیول کا کر لیں, لیکن یہاں پہ شروع کر لیں. وہاں جائیں گے لاکھوں لگا کے, اب آپ کو جاب سیکیورٹی نہیں ہے کہ آپ کو وہاں پہ جاب ملے گی, کب ملے گی, کیسی ملے گی اور کتنی اس کی پے ہوگی, پھر وہاں پہ جو رہائش اور کھانا پینا وہاں کا, پھر ٹیکس وہاں کے آپ نے پے کرنے, پھر کچھ بچا کے آپ نے واپس بھی بھیجنا ہے. کیا اتنا ارن کر سکیں گے؟ پھر یہ بہت بڑا, یعنی کہ آپ ڈپریشن کا مریض بن جاتے ہیں آپ. اچھا, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ باہر جو ہے اسکلفل جو لیبر ہوتی ہے, اسکلفل مین پاور ہوتی ہے, یا اسکلفل ایکسپرٹس کی ہی قدر ہے اور انہی کی ضرورت ہے. اب ہمارا جو فورن امپلائر ہوتا ہے وہ ہم سے بار بار اسی چیز پہ ہی کرتا ہے کہ مجھے اسکلفل بننا چاہیے.
اب ہم یہاں سے جو مین پاور ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, ہم تو اپنے حساب میں کرتے ہیں, ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے, انٹرویو ہوتا ہے زوم پہ جو بھی ہے, وہاں پہ جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس لیول کے ایکسپرٹ نہیں ہے, کیونکہ فزیکل تو انہوں نے ٹیسٹ نہیں لیا ہوتا. اب دوسرا سینیریو یہ ہے کہ لوگ یہاں پہ اپنا بزنس کیوں نہیں کرتے, یہ وہاں پہ ہی کیوں جانا مطلب کہ پسند کرتے ہیں. اصل میں جو ڈگری کر لیتا ہے نا, کیونکہ بزنس جو سٹارٹ ہوتا ہے اسمال سے, اب کسی کے پاس اتنا کیپٹل تو ہوتا نہیں ہے کہ بہت بڑے لیول پہ سٹارٹ کرے, تو جو ڈگری ہولڈر ہوتا ہے یا جو جس نے کوئی ڈگری کی ہوتی ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر سٹارٹ چھوٹے سے لوں گا تو میری ڈگری کی توہین ہوگی. ایسے ہی کہ جیسے میں نے کوئی انجینئر ہوں, ٹھیک ہے, یا انجینئر ہوں, یا میں کسی اور فیلڈ میں ریلیونٹ فیلڈ میں میں نے کوئی جو ان سے ماسٹرز کیا ہے, تو اگر میں کوئی چھوٹا سا اپنا سٹارٹ اپ لوں گا تو وہ میری ڈگری کی توہین ہوگی, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, یہ جو روگ ہے نا یہ بہت برا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. جی, تو میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے ایم بی اے کیا ہے لیکن سٹارٹ سے چھوٹے سے ایک ٹھیلے سے بھی سٹارٹ کیا ہے, تو وہ اس ٹائم تک نا برانڈ بن چکا ہے ایسے. لیکن بس یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے سٹارٹ نہیں کرنا چاہتے. آپ نے اپنے لیے کرنا ہے یا لوگوں کے لیے کرنا ہے؟ بس ہمارے ہاں یہی جو سا مائنڈ سیٹ ہے کہ مطلب کہ لوگ کیا کہیں گے. اور دوسری وجہ سب سے مین میں یہ سمجھتا ہوں جو مین وجہ ہے, لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے. ٹرو. وہ 9 to 5 جاب میں رہنا پسند کرتے ہیں کہ بس 9 بجے جائیں گے اور 5 بجے آ جائیں گے, اور جو بزنس ہے اور ایک فکس اماؤنٹ ہے اور بس, اور جو بزنس ہے وہ 24 آور جاب ہے, ظاہر ہے وہ 24 آور سروسز ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس کے لیے اگر آپ ذمہ دار ہیں اپنے اس بزنس کے, آپ نے اس کو بڑھانا ہے یا ڈاؤن کرنا ہے. تو جو جاب ہے وہ 9 to 5 ہے, 8 آورز ہے, تو بزنس میں آپ کو 24 آور ایکٹیو رہنا پڑتا ہے. چھٹی بھی کوئی نہیں ہے اس میں, چھٹی بھی نہیں ہے, اس میں عید کے دن بھی ہو سکتا ہے کام کرنا پڑے آپ کو. لیکن آپ اپنے بزنس کے, آپ دیکھیں آپ باس بھی, آپ اینی ٹائم چھٹی بھی کر سکتے ہیں. ایسے ہی اس میں کوئی ٹائم کا وہ نہیں ہے کہ آپ نے صبح 9 بجے آپ نے پہنچنا ہے, ہم آپ نے ان کرنا ہی کرنا ہے, یا آپ لیٹ کیوں ہوئے ہیں, یا ٹائم آپ نے پورا کیوں نہیں کیا, آپ کو چھٹی لینی ہے تو پہلے آپ کو اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے. یہ بھی تو اس میں بڑے بینیفٹ ہے. اب صرف آپ ایک دیکھ لیں, یہ جو چائے کا ڈھابا ٹھیلا چلاتے ہیں, آپ ان کو ہی دیکھ لیں, یقین کریں ہم سیلری والوں سے زیادہ کماتے ہیں. وہ ایسے ہی ہے بالکل, جو فرائز اور چائے وغیرہ یہ بیچتے ہیں. کیونکہ اسلام میں بھی ہے کہ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ بزنس میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے. 9 حصے رزق کے بزنس میں ہیں, تو اللہ نے ویسے ہی بزنس میں بہت زیادہ برکت رکھی ہے. اور آپ ہمارے صحابہ کرام میں چلے جائیں, جو بھی ہمارے نبی تھے ان میں کسی نے بھی جاب نہیں کی, سب نے اپنے اپنے کاروبار کیے, تجارت کی ہے. تو یہ جاب کا مائنڈ سیٹ ہمیں ابھی ریسنٹلی کچھ عرصے سے آیا ہے, گوروں کے اس کے بعد آیا کہ جاب کا انہوں نے, جی جی, اس نے ہمیں نا کہہ لیں سست بنا دیا کہ ہم کام چور سے ہو گئے ہیں کہ ہم بزنس نہ کریں, ہمیں ایفرٹ نہ کرنے پڑے, زیادہ سوچنا نہ پڑے, اور سب سے زیادہ کمفرٹ زون میں. اور مجھے لگتا ہے کمفرٹ زون یہ عثمان کہ ہمیں گھر سے بھی مل گیا. ایسے ہی ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں وہ مشکل حالات دیکھنے نہیں دیتے, ہمیں ڈیسیجن کی طرف نہیں آنے دیتے, ہم پہ کوئی مشکل حالات آئے ہیں تو ہم خود کوئی فیصلہ کر سکیں یا خود اس مشکل کا حل جو ہے وہ تلاش کر سکیں. وہ ساری چیزیں بنی بنائی ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں, تو بچہ اس کی وجہ سے بھی کمفرٹ زون میں. اب سوسائٹی میں ایسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جن کی ایج 38 ہوتی ہے, 39 40 ہوتی ہے, وہ اس ٹائم کچھ بھی کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اس وقت جو کام مطلب کہ 20 میں آپ کو کرنا چاہیے, 25 کے دوران کرنا چاہیے, وہ 40 کی ایج میں کرنے کو تیار ہوتے ہیں, کیونکہ اس ٹائم ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا. مطلب کہ میریڈ ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, ذمہ داریاں اتنی ہوتی ہیں, تو وہ مطلب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اپنی کالج لائف سے, یونیورسٹی لائف سے آپ نے سٹارٹ کر دی, ٹھیک ہے, ایفرٹ سٹارٹ کر دی, چاہے آپ اسمال بزنس سٹارٹ کریں, ٹھیک ہے, اور اس کو آہستہ آہستہ لے کے چلیں, تو آپ 30 کے بعد 35 کے بعد کسی جگہ پہ سٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ اس چیز میں رہتے ہیں کہ میں جاب کروں یا میں کوئی مطلب آپ نے ٹائم پاس کیا, تو 40 کے بعد آپ کے پاس کوئی اور آپشن بچتا نہیں ہے. اس میں کتنا ضروری ہے اس وقت, جو کیونکہ ہمارے تقریباً جو ریسرچ بتاتی ہے وہ یہ کہ 70% تک ہماری جو ہے وہ یوتھ ینگسٹر ہیں ماشاء اللہ سے, یعنی کہ اب دیکھیں ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو ان کو اس وقت یہ باور کروانا کہ ابھی جو ان کی, کیونکہ میجورٹی اس میں جو ہے وہ ینگسٹرز کی, یہ ایک ریسرچ ہے جو 70% تک ہے, کہ یہ جو ان کی عمر ہے, یہ جو ایج ہے, یہ کام کرنے کی ہے, یہ اپنے آپ کو اپنا فیوچر بنانے کی ہے, اپنے آپ کو سیف سیکیور کرنے کی ہے, اپنے فیملی کا آنے والا جو ان کا وقت ہے, یہ ان کو باور کروانا کتنا ضروری ہے کہ یہ ٹائم کام کا ہے
آفٹر 40 جو ہے آپ جو آرام کرنا چاہتے ہیں, جو زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, جو ایک کمفرٹ زون چاہیے, وہ آفٹر 40 آپ لیں. یہ انہیں کتنا ضروری ہے باور کروائیں, کیونکہ ابھی کا جو ٹائم ہے وہ انجوائمنٹ میں گزار رہے ہیں. اب والی بات کہ 40 تک وہ پہنچے گا, وہ کہے گا اب مجھے کوئی کام چاہیے, جبکہ وہ اب 40 کے بعد جو ٹائم ہوگا وہ اس کا آرام کا یا جس انجوائمنٹ کا یا انٹرٹینمنٹ اسے چاہیے وہ ٹائم ہوتا ہے. تو یہ ریورس کیسے کرے یا کس طرح ان کو یہ باور کروائیں؟ یہ باور کرانے کے لیے سب سے پہلے اس کو ایک جو ہے گھر سے موٹیویشن کی ضرورت ہے. سب سے پہلے گھر سے موٹیویشن کی ضرورت ہے کہ بچے کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ جب کالج کے بعد جب آپ یونیورسٹی میں جاؤ تو اور کچھ نہیں تو اپنے ایکسپینسز کو خود اٹھاؤ, خود مینیج کرو. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں انٹرنیٹ سب سے بڑی ریولیوشن ہے. ٹھیک ہے, آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں آپ, انٹرنیٹ نہیں تھا جب, یا اتنی اپرچونیٹیز نہیں تھی. اب جب ہم نے سیکھا اس ٹائم ہمیں کوئی موٹیویشن دینے والا نہیں تھا. جب یہ واٹس ایپ نیا نیا آیا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس کو یہ کیا چیز آ گئی, اس کو یوز کیسے کرنا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ بھی انسٹیٹیوٹس اوپن ہیں, مطلب ہر طرح کے. اب تو آپ کو پتہ ہے باہر جو مین ایک اسکل کی ضرورت ہے, باہر جس کی ڈیمانڈ ہے وہ ہاسپٹیلٹی, ہوٹل اینڈ ہاسپٹیلٹی کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے, ٹھیک ہے, جس کا ہمارے ہاں بہت بڑا فقدان ہے. مطلب ہمارے پاس ایسے پروفیشنلز نہیں ہیں جو جا کے 5 اسٹار ہوٹلز میں جا کے سرو کر سکیں, ہوٹلز اینڈ ہاسپٹیلٹی میں. ابھی ریسنٹلی کوئی ایک دو کالج, ہم اس کو بڑا نا لائٹ لیتے ہیں کہ یہ تو عام سے ایک چھوٹا سا کام ہے, اس کو ہم بڑا لو اس میں کرتے ہیں. نہیں یہ لو نہیں ہے, یہ بہت ہائیلی پروفیشن ہے, ہائیلی پروفیشن ہے. ہمارے ہاں پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ یار جو ان پڑھ ہے وہ اس فیلڈ میں, لیکن نہیں, ابھی اس کی ڈگریز ہو رہی ہیں. تو وہ اس کی بہت ڈیمانڈ ہے. اس طرح کے یہاں پہ ابھی جو سے کالجز وغیرہ اوپن ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جو بندوں کو یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس کو مطلب سکلز دے کے, ڈپلوماز دے کے, پھر اس کے بعد یہاں پہ اچھے 5 اسٹار ہوٹلز میں انٹرنشپ کرواتے ہیں, اس کے بعد تاکہ انہیں تھوڑا ایکسپیرینس جی ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی موٹیویشن کی ضرورت ہے گھر سے. اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا انٹرنیٹ بہت بڑی ریولیوشن ہے, اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو سا فائیور ہو گیا, اپ ورک ہو گیا, اس طرح کے مطلب کہ مختلف جو سا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں اسٹوڈنٹس کے پاس, جس سے وہ جو سے ورک فرام ہوم کر رہے ہیں ایزیلی, اور ایون کہ ڈالرز میں ارننگ کر رہے ہیں. تو یہ سب سے اس ٹائم جتنی اپرچونیٹیز ہیں یہ پہلے آج سے پہلے نہیں ہوا کرتی تھی. اب لائک کووڈ سے پہلے کے ٹائم پہ چلے جائیں تو اس سے پہلے لوگوں کو اتنی ہوا نو بھی نہیں تھی, اور اس کا اندازہ بھی نہیں تھا, اور اس کی پاور کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ بھئی ہمیں یہ نوبت بھی آئے گی. اب جب کووڈ آیا, کووڈ کے بعد جو کمپنیز نے ڈاؤن سائزنگ کی, اس میں کیا ہوا کہ جو انسکلڈ لوگ تھے وہ بالکل جو سے واش آؤٹ ہو گئے, سائڈ پہ, اور جو اسکلڈ لوگ تھے انہوں نے ورک فرام ہوم کیا, آن لائن شفٹ ہو گئے, اس سے اچھی ارننگ کی, ڈالرز میں ارننگ کی. اور جو انسکلڈ لوگ تھے انہوں نے اس ٹائم سرچ کرنا شروع کیا کہ ابھی اس ٹائم ہم کیا اسکل سیکھیں, اس ٹائم ہم کون سی اسکل میں جائیں, حالانکہ وہ اسکل کی امپلیمنٹیشن کا ٹائم تھا. ایسے تو یہ چیز ہے. تو ایگزیکٹلی اس چیز کو شفٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ٹائم ابھی, کیونکہ میجورٹی ہمارے نوجوان ہیں وہ یا تو باپ دادا کے پیسوں پہ ان کا وہ وقت گزر رہا ہوتا ہے, لیکن یہ لانگ ٹرم چیزیں نہیں. بہت ریئر ہے کہ ایسے جن کو باپ دادا کا پیسہ جو ہے وہ پوری زندگی مل جائے, لیکن جو آپ خود کماتے ہیں یا اپنے آپ کو جب آپ ایک مقام پہ لے کے جاتے ہیں, اس کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے. اس کی جو بات یا اس کی جو خوشی ہوگی وہ ایک الگ ہی ہوتی ہے. اچھا, اور یہ ٹرینڈ جو ہے نا صرف پاکستان میں ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ لائف کے ساتھ آپ نے اچھا خاصا ٹائم گزار دیا, 30 تک گزار دیا, 30 کے بعد آپ نے جو ہے جاب سرچ کی. اب جو فورن ہے, ہمارا یورپ ہے, ٹھیک ہے, امریکہ, کینیڈا, وہاں پہ جب بچہ مطلب 16 to 17 ایئرس کا ہوتا ہے تو وہ ارننگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے, چاہے میکڈونلڈ. اچھا, اس میں ہم بات کرتے ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں 30 سال گزارنے کے بعد ہمیں کیوں خیال آتا ہے جاب کا, جبکہ ویسٹ میں بالکل ڈفرینٹ ہے. تو مزید اس میں ہم بات کرتے ہیں, جانتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک بھی ہمارے نوجوانوں سے ریلیٹڈ تھا کہ کس طرح سے وہ اپنے اسکل کو یوٹیلائز کریں, اور کتنی ضرورت ہے اس وقت ان کی اس ٹیلنٹ کی, اس اسکل کی اس ملک کو, کہ وہ اس ملک کو کامیاب کریں اور ساتھ ساتھ خود کو بھی کامیاب بنائیں, اور اپنے اس ہنر کو, اپنے اس ٹیلنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسی پہ بات کر رہے ہیں عثمان صاحب ہمارے ساتھ. عثمان صاحب, آپ ایجوکیشن کا جو ایک ڈفرینس ہے پاکستان میں اور ویسٹ میں, اس پہ آپ بات کر رہے تھے, وہ ذرا بات مکمل کر لیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ایجوکیشن ہے نا, جو پاکستان میں ایجوکیشن ہے, اس میں
اور جو ان سے باہر کی ایجوکیشن ہے ویسٹ میں, اس میں کافی فرق ہے. اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں چیزیں نا بہت ہی لیٹ اپڈیٹ ہوتی ہیں, جو کہ وہاں پہ ویسٹ میں جو چیز آتی ہے وہ ہماری یہاں پہ اپڈیٹ بہت ہی لیٹ ہوتی ہے. جیسے ہماری جو ان سے ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں اس میں چیزیں ابھی آج بھی مطلب کافی ٹائم پہلے ایک ہمارے وہ یوٹیوبر تھے, کافی بڑے انفلوئنسر تھے, انہوں نے جا کے ہائی کورٹ میں جا کے ریٹ کی کہ جو ان سے فلاپی ڈسک کبھی بھی پڑھائی جا رہی تھی, فلاپی ڈسک. ابھی اے آئی کا دور ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پاس جو ایجوکیشن میں اس طرح اپڈیشن نہیں آ رہی, جیسے سیم سلیبس مطلب جیسے اس ٹائم جو ہے وقت گزر ہے. بالکل ایسے. تو اس وجہ سے بھی ہمارے نوجوانوں کو مشکلات پیش آتی ہیں کہ باہر کی دنیا ہم سے بہت آگے فاسٹ ہے. ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ ہم نے جب ہمارا نوجوان یہاں سے ڈگری لیتا ہے تو اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا, جو بیچ میں ویکیشنز ہوتی ہیں یا کسی ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ اس کی کولیبریشن کروا کے انٹرنشپ کے لیے اس کو نہیں بھیجا جاتا کہ جس فیلڈ سے وہ ہے اس فیلڈ کا کچھ اسے ایکسپیرینس بھی ہو جائے, کیونکہ جیسے وہ ڈگری لے کے نکلتا ہے کسی بھی ادارے میں سی وی سبمٹ کرواتا ہے, سب سے پہلے وہاں کی ریکوائرمنٹ جو اس کو ملتی ہے 2 سال 3 سال 5 سال کا ایکسپیرینس چاہیے. اب ڈگری لے کے وہ نکلے ایکسپیرینس وہ کہاں سے لے گا؟ اب ویسٹ میں تھوڑی یہ چیز ڈفرینٹ ہے کہ وہاں پہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ وہ بچے سے انٹرنشپ کرواتے رہتے ہیں تاکہ جب وہ اس کی ڈگری مکمل ہو تو اس ڈگری سے ریلیونٹ اس کے پاس تجربہ بھی ہو. ایک یہ ایشو بھی یہاں پہ لوگوں کو ہے, بچوں کو ہے. اب جو ویسٹ میں جو بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں وہ آفر کر رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ انٹرنشپ, بالکل ایسے, ٹھیک ہے, جو کہ پاکستان میں بھی اب سٹارٹ ہوا ہے یہ چیز, اور گورنمنٹ لیول پہ بھی کافی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں. اب جیسے کہ ابھی گورنمنٹ کا کافی اچھا انیشیٹو ہے نیب ٹیک کا. اب نیب ٹیک تقریباً جو ہے پر ایئر 1.5 ملین جو نوجوانوں کو مطلب سکلز دے کے اور ان کو پھر مطلب سکلز دے رہا ہے جس کے تحت وہ چاہے پاکستان میں کام کریں چاہے باہر کام کریں. تو نیب ٹیک کے تھرو ہو گیا یا اور بھی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں پرائیویٹ جو سکلز دے رہی ہیں. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ڈگری کے ساتھ ساتھ جب اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کریں اس کے بعد کوئی اسکل لازمی لیں, یا تو اپنی ریلیونٹ جو ان سے فیلڈ سے ریلیٹڈ اسکل لیں, ٹھیک ہے, جیسے میکینیکل انجینئر ہوتا ہے یا الیکٹریکل انجینئر ہوتا ہے, لیکن وہ مطلب دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کے بعد ڈگری تو ہے لیکن وہ پریکٹیکلی ورک نہیں کر سکتا. اس کے برعکس وہاں پہ پریفرنس جو ہے باہر اس کو دی جاتی ہے, چاہے اس کے پاس جو ہے 6 منتھس کا ڈپلوما ہو لیکن پریکٹیکل جو بنا ورک کر سکے. ایگزیکٹلی. تو ان کو سکلز لازمی لینی چاہیے. اور گورنمنٹ کے تو ایسے ہم بھاگتے ہیں پیپر کے پیچھے, وہ لوگ بھاگتے ہیں پریکٹیکل کام کے پیچھے. ابھی گورنمنٹ کے کافی اچھے انیشیٹوز بھی ہیں جس پہ وہ آپ کو اسکل بھی دے رہے ہیں, انٹرنشپ بھی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو کچھ پیمنٹ بھی کر رہے ہیں. اچھا, وہ جو ہمارے لوگوں کی ہوتی ہے کہ انٹرنشپ ہے پیڈ ہے کہ تو ساتھ میں آپ کو خرچہ پانی مل رہا ہے. تو گورنمنٹ ابھی کر رہی ہے, ورک کر رہی ہے, یوز پہ کر رہی ہے ابھی. اچھا, یعنی گورنمنٹ چاہ رہی کہیں نہ کہیں نوجوانوں کو نا کہیں نہ کہیں ان کو الجھائے رکھے, بزی رکھے, کہیں نہ کہیں انہیں کچھ نہ کچھ سکھاتے رہے, یہ فری نہ رہے, ان کا ٹائم ویسٹ نہ ہو. اور نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ آپ اس چیز پہ فوکس کریں, نہ کہ پہلے اپنا 35 تک 40 تک اپنا آپ ٹائم ویسٹ کریں, اس کے بعد آپ اسٹرگل میں لگ جائیں. جبکہ جو سے باہر دنیا میں ویسٹ میں ایسے ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور وہ فائنینشیل فریڈم کی طرف جاتے ہیں. یس, وہ 35-40 تک وہ فائنینشلی فری ہو چکے ہوتے ہیں. اور ہم تب جو ہے تب ہم اسٹرگل شروع کرتے ہیں. جی, کہ 30-35 کے بعد جو ہے نا اب ہم کمانا شروع کرتے ہیں, اب ہم نے اپنا ٹائم گزار لیا, اب ہم نے بڑا انٹرٹین ہو لیا, تو اب ہم کمائی شروع کرتے ہیں, تب ہم کمائی کے قابل نہیں بچتے. بالکل ایسا. تب پھر ہماری بیچ میں آ جاتی ہے لوگ کیا کہیں گے, مجھے یہ چھوٹا کام نہیں کرنا, مجھے کوئی بڑا کام کرنا. اچھا مجھے بتائیں, پیسہ تقریباً ہر انسان کی ضرورت ہے, ایک تو ضرورت ہے, ایک خواہشات ہیں, لیکن ہمارے ہاں ضرورت سے چیز ذرا آگے بڑھ گئی ہوئی ہے, خواہشات کو ہم نے جو ہے نا راستہ دے دیا ہوا ہے انفارچونیٹلی اپنی لائف میں. لیکن ہم ضروریات تک ہی بات کر لیتے ہیں کہ پیسہ کمانا جتنا جو ضروری ہے گھر چلانے کے لیے, بچوں, فیملی, ان سب کو دیکھنے کے لیے, کیسے کمایا جائے, ایک جس میں جاب کی بات کر لیں یا بزنس کی بات کر لیں, یعنی کہ ایک ڈائریکشن آپ اس کو کیا کیا آپ ریکمینڈ کرتے ہیں جس سے پیسہ کمانا ان کے لیے ایزی بھی ہو, لیکن ان کے اپنے تجربے, اپنی ٹیلنٹ, اپنی صلاحیت کی بنا پہ, نہ کہ کچھ شارٹ کٹ وہ راستے کی طرف جائیں. سب سے پہلے انسان کے اپنے حالات جو ہوتے ہیں وہ سب سے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. ویری ٹرو. ٹھیک ہے,
اور کہا یہ جاتا ہے کہ انسان کی جو نیٹ ورکنگ ہوتی ہے وہی انسان کی جو ہے نیٹ ورتھ ہوتی ہے. بالکل ایسے اپنی جو ہے نیٹ ورکنگ کو بڑا کریں, اپنے سوشل سرکل کو بڑا کریں, وسیع کریں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک چور ہے تو اس کے سرکل میں بھی چور ہوں گے, اگر کوئی سی ای او ہے تو اس کے سرکل میں بھی سی ای او ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی ڈرائیور ہے تو اس کے سرکل میں بھی ڈرائیور ہی ہوں گے. تو آپ جس سرکل میں جانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ویسی گیدرنگ میں بیٹھنا شروع کر دیں. جی ویسی گیدرنگ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں, میں بزنس مین بنوں, تو آپ بزنس مین کی کامیاب لوگوں میں بیٹھیں. جی بزنس مین کی گیدرنگ آپ اسٹارٹ کر دیں. اب اگر آپ جابین ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کے ارد گرد سارے جابین ہی ہوں گے, ٹھیک ہے, بزنس مین نہیں ہوگا. تو آپ کی جو سوچ ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, تو آپ اس طرح کی گیدرنگ کو جوائن کریں. بالکل ایسے. اور آپ کا سوشل سرکل انسان کو بہت زیادہ گرو کرے. اور وہ سوشل سرکل انسان کے گرو کرنے میں بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. فیوچر ہر انسان اپنا برائٹ دیکھنا چاہتا ہے, تو ایک لانگ ٹرم پلاننگ آپ کیا دیتے ہیں ان کو؟ لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے یہ ہے کہ جو فوکس ہے, ایک اپنے گولز اپنے سیٹ کریں. یہ نہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ آج ایک کام کر رہے ہوتے ہیں, کل دوسرا کر رہے ہوتے ہیں, پرسوں تیسرا کر رہے ہوتے ہیں, وہ پھر تینوں سے جاتے ہیں. یہ بات ہے. فوکس رکھیں ایک ہی کام پہ, ٹھیک ہے, ایک ہی کام پہ فوکس رکھیں. اور مطلب شیر کی طرح, وہ شیر ہوتا ہے نا, وہ ایک ہی چیز پہ فوکس رکھتا ہے اور وہی شکار کر لیتا ہے. بالکل. تو اس پہ فوکس رکھیں, اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے, بالکل, ٹھیک ہے, زیرو بھی ہوں گے آپ, لیکن اس پہ فوکس رکھیں. آپ کہیں نہ کہیں کچے راستے سے ہوتے ہوئے پکے راستے پہ آپ بڑی چلے جائیں. خوبصورت بات کی. پیغام کیا دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ پیغام میں دوں گا کہ آپ اسکل سیکھیں. اسکل یہ نہ صرف آپ کو گرو کرنے میں جو ہے مدد دے گا, بجائے اس کے کہ پاکستان کو بھی گرو کرنے میں مدد دے گا. بالکل ایسے. ابھی اس ٹائم پہ جو پاکستان سے مین پاور ایکسپورٹ ہو رہی ہے, پاکستان سے جو لوگ باہر جا رہے ہیں, وہ تقریباً $38 بلین کے ریمیٹنسز پاکستان میں بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, کمپلیٹ کرنے ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر دن بدن بڑھ رہے ہیں, جس سے پاکستان کو بھی سپورٹ مل رہی ہے اور ان کی فیملیز کو بھی سپورٹ مل رہی ہے. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ عثمان بگٹی, آپ نے, تھینک یو ویری مچ. یقیناً ناظرین آپ اپنے آپ کو بھی سپورٹ کریں, اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کریں, ایسے کام کریں جس سے جو ہے آپ اپنے ملک کی بھی سپورٹ بنیں, کیونکہ آپ نے اپنے ساتھ ساتھ اس ملک کو بھی کامیاب کرنا ہے. اس پہ سوچیے گا ضرور کہ آپ اپنے آپ کو کیسے کامیاب کر سکتے اور اپنے ملک میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اور اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.